چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کتاب مبین، قرآن مجید، فرقان حمید۔ آئیے تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر مہر ہو تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو منہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں؟ جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور پھونکا جائے گا سور، جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا؟ یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ،
جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ۔ بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں۔ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ۔ وہ اور ان کی بیبیاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ یاسین شریف کی آپ تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ قرآن کریم کا دل ہے سورہ یاسین شریف۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رکن شورا کی ولا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت القدسیہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ کوئی ہم ایسا وظیفہ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں طواف کے دوران تاکہ ہم طواف کے چکروں کی گنتی نہ جو ہے بھولنے پائیں۔ تو اس پر آپ نے سجیشن بھی دیا، مشورہ بھی دیا بھی کس کس طریقے سے وظائف جو ہے ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ دعائیں جیسے امیر سنت رفیق الحرمین میں لکھی ہیں، یہ اگر ہو تو یہ بھی بہت زبردست ہے کہ پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، یہ بھی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی پیاری خوبصورت بات ہے کہ سورہ یاسین شریف ہے نا، اس میں 7 مبین ہیں۔ تو پہلے مبین تک ایک چکر میں، دوسرے مبین تک دوسرے چکر میں، تیسرے مبین تک تیسرے چکر میں، تو یوں اگر اس کو مبین کے حساب سے اس کو اگر آپ پڑھیں تو 7 چکروں میں اللہ کی رحمت سے پوری یاسین شریف مکمل ہو جائے گی۔ پھر مکہ شریف میں بندہ ہو، کعبے کا طواف کر رہا ہو، پھر تلاوت قرآن کر کے سورہ یاسین شریف جو ہے وہ پڑھ رہا ہو، تو آپ دیکھیے اس کی برکتوں اور بہاروں میں کتنا جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ ہم نے ایک فائل بنا لی، پہلے چکر کی، دوسرے چکر کی، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں کی۔ تو اس میں کیا کیا کہ قرآن کریم کی جو سورہ مبارکہ ہے یاسین شریف، اس کے مبین کے حساب سے کیا کر لیا، اس کو الگ الگ کر لیا۔ یہ بھی ایک بڑا ذوق بھرا معاملہ ہو جائے گا، صفا مروہ میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ طواف میں بھی۔ صفا مروہ کے بھی 7 چکر ہیں نا، ٹھیک ہے، حج کی صحیح ہے، اس کی بھی 7 چکر ہیں، عمرے کی صحیح ہے، اس کے بھی 7 چکر ہیں، طواف ہے تو اس کے بھی 7 چکر ہیں، ٹھیک ہے، نفل طواف کے بھی 7 چکر ہیں، عمرے کا طواف فرض ہے، اس کے بھی 7 چکر ہیں، طواف زیارہ فرض ہے، اس کے بھی 7 چکر ہیں، طواف وداع ہے، واجب ہے آفاقی حاجی کے لیے، تو یہ اس کے بھی 7 چکر ہیں، اس کے بھی۔ تو یہ اس میں سورہ یاسین شریف اگر پڑھتے رہیں گے تو اللہ کی رحمت سے یہ بھی ایک بڑا زبردست جو ہے وہ کام ہو جائے گا۔ تو بندہ جو ہے وہ ذہن بنا کر کے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ارادہ کر کے جائے، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں یہ اپنی زندگی کے اندر بندہ جو ہے وہ محسوس کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کے پروگرام کا عنوان اور موضوع گفتگو باتیں۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، باتوں کا پھر کیا ہی کہنا ہے، سبحان اللہ۔ نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں، کہنے والے دیکھیں نا عاشقان رسول، پھر وہ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں، سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اسی عنوان کو ہم لے کر کے انشاءاللہ چلیں گے۔ ان باتوں میں جو ہے وہ مختلف گفتگو ہوتی ہے، فضول بھی ہوتی ہے، ناجائز بھی ہوتی ہے، اور دنیا و آخرت کی خرابی کی طرف جو ہے وہ لے جانے والی گفتگو بھی ہوتی ہے، لوگوں کے گھروں میں پھوٹ ڈلوانے والی گفتگو بھی لوگ جو ہے وہ کر دیتے ہیں، لیگ پولنگ کے معاملات کرنے کے لیے بھی گفتگو کا سہارا لیا جاتا ہے، باتوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کارپوریٹ کلچر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کسی کو گرانے کے لیے، کسی کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے بھی لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہے بعض اوقات کرتے ہیں کہ جس سے کسی کو کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں مکے کی باتیں کرنی ہیں، مدینے کی باتیں کرنی ہیں، ہمیں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاقیات کی روشنی کے اندر جو ہے وہ بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے، نیکی کی دعوت پر مبنی بات کرنی ہے،
اور وہ بات کرنی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب راضی ہو جائے، لوگوں کو فائدہ ہو، بھلائی ہو، خیر ہو، برکت ہو. تو یہ باتیں زندگی کے اندر کیا کر لیں، ایڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ الکریم بیڑا پار ہو جائے گا. آئیے وقار بھائی سے ابھی ایک خوبصورت سا کلام سنتے ہیں کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. سچ بات تو یہ ہے جو حضرت امام جامی رحمت اللہ علیہ لکھ گئے ہیں، فرما گئے ہیں کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. حضور میں اپنے میرا منہ جو ہے نا، میں اس کو ہزار مرتبہ بھی عرق گلاب سے دھو لوں، گلاب کے پانی سے دھو لوں تو اور پھر آپ کا نام لوں تو یہ پھر بھی بے ادبی ہے کہ میرا منہ آپ کا نام لینے کے قابل نہیں ہے. کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، یہ کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہماری زبان پر ذکر رسالت مآب آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، حضور کا نام آتا ہے. اور جب بھی حضور کا ذکر آتا ہے، حضور کا نام آتا ہے تو رحمتوں کا پیام ساتھ لاتا ہے. آئیے کلام سنتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد خوشبو ہے تو عالم میں تیری گل چیدہ خوشبو ہے تو عالم میں تیری گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے
جہاں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا سکون میں میرا قلب تپیتا میرا قلب تپیتا کس سے جا سکون میں میرا قلب تپیتا خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا تیرے در پہ بدامان
دریتا پتا مان دریتا آیا ہوں تیرے پتا مان دریتا مزمر تیری تقلید میں عالم کی بلائی مزمر تیری تقلید میں عالم کی بلائی کہ میرا یوں دور ہوں طائف میں حریم نبوی سے صحرا جس طرح کوئی شاخ بریتا صحرا میں ہو جس طرح شاخ بریتا کوئی شاخ بریتا خوشبو ہے تو عالم میں تیری ہے کل چیتا کس سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارا کلام آپ نے سنا مدنی چینل کے ناظرین. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذوق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا رجحان اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے رب پاک ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے اور اپنی زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے. آمین آمین آمین.
یہ محض فضل الہی ہے، یہ محض عطا الہی ہے، اور یہ محض کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں انسان بھی بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے، اور ہم اس اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لک الحمد یا اللہ کما تحب و ترضا، لک الحمد یا اللہ کما حمد الانبیاء والمرسلون۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان کی نعمت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا اس نیت سے کیا جائے کہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ آمین۔ ہم دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت لے کر جائیں، دنیا سے جائیں تو کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے جائیں۔ یہ باتوں کی بات آج ہم اپنے پروگرام کے اندر انشاءاللہ کریں گے۔ ہم جو ہے وہ اگر غور کریں پیارے فراد بھائی، تو جب انسان کا ایک آخری وقت آتا ہے اس کو اگر غور کریں، اور اگر آپ اپنے ذہن میں کچھ جو ہے وہ لے کر کے آئیں، تو آپ کو طرح طرح کے لوگ ملیں گے طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ جیسے حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الزواجر عن اقتراف الکبائر میں لکھا ہے، ایک آدمی تھا شطرنج کا بڑا چوٹی کا کھلاڑی تھا، شطرنج کھیلتا تھا، تو وہ آخری وقت میں چونکہ عربی تھا تو وہ شاہ حق یوں کہہ رہا تھا بھی تیرا بادشاہ بھی، جیسے اس میں شطرنج میں ہوتا ہی ہے اس طرح کا معاملہ کہ بھئی یہ بادشاہ کیا ہو گیا، اب اس کو مارا گیا تو بندہ بازی ہار گیا۔ تو یہ اس کی زبان پر کیا تھا، یہ تھا۔ اسی طرح میں نے ایک آدمی کے جو ہے وہ تاثرات سنے، وہ بھی بتا رہا تھا کہ جب آخری وقت آتا ہے تو لوگ کیا عبرتناک موت ہے وہ، میں اس کو نہیں مینشن کرنا چاہ رہا، لیکن میں اتنی بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عبرتناک موت ہوتی ہے، اور اس موت کا سن کر بندہ جو ہے وہ ایک دفعہ اندر سے ہل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بتا رہا تھا کہ یہاں بھی لوگ دنیا سے جب جا رہے ہوتے تو پھر عجیب عجیب الفاظ ان کی زبان پر ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ ہے۔ جیسے اب میں اتنی ساری باتیں کر دی ہیں تو بتا ہی دوں، جیسے پھانسی لگ رہے ہیں تو اس وقت بھی کیا ہے، کیا بول رہے ہیں، کئیوں کو جو ہے وہ توبہ کی طرف دھیان چلا جاتا ہے، یہ بھی اس نے بیان کیا۔ میں جو ہے وہ مچ جیل کا پھانسی گھاٹ میں نے جو ہے وہ دیکھا ہے، جو پھانسی گھاٹ ہے نا جی، وہ ویسے ہی وہ وحشتناک ہے۔ تو پھر ایک وہ مچ جیل کا ہے، پھر یہ وہ ایک الگ سے اس کی ایک اپنی ایک دہشت ہے۔ بہرحال تو وہ بھی وہاں بھی اس طرح کی بات سننے کو ملی کہ آخری وقت میں بھی کیا بول رہے ہیں، عجیب عجیب باتیں ہیں۔ اور ایسے خوش نصیبوں کا بھی جو ہے وہ تذکرہ سنا ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں تو کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ پڑھا اور روح کیا ہو گئی، پرواز کر گئی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ جنت نصیب کرے۔ میرے نانا جی کے بارے میں یہی بات جو ہے مجھے پتہ چلی کہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو کلمہ شہادت پڑھتے پڑھتے دنیا سے جو ہے وہ گئے ہیں۔ کیا فرمائیں گے فراز بھائی کہ یہ جو آخری وقت میں بھی جو بندہ بات کر رہا ہے، اس بات کا دنیا کے اندر جو بندہ عام روٹین کے اندر زندگی کے اندر جو باتیں کر رہا ہوتا ہے، ان باتوں کا امپیکٹ اس بات پر آ کر کتنا ہوتا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں انسان کی طبیعتیں، کیفیات اور ان کے ذوق اور شوق یہ مختلف ہوتے ہیں، اور جس طرح کا اس کا شوق ہو، جس بات کی طرف اس کی رغبت ہو، وہ ویسی بات کرنا بھی پسند کرتا ہے اور ویسی بات سننا بھی پسند کرتا ہے۔ ایسا ہی اگر کسی کا ذہن دینی ہوگا تو وہ دینی بات کی طرف زیادہ مائل ہوگا، اس کا ذہن ہوگا کہ میں دینی بات کروں بھی اور دینی بات سنوں بھی، اس کا ذوق اور شوق ہوگا، اس کا وہاں پر دل بھی لگ جائے گا ایسی باتوں کے اندر۔
اور جس کا شوق ہی دنیاوی باتوں کی طرف ہے یا یوں کہیں کہ گناہوں بھری باتوں کی طرف ہے، کھیل کود کی طرف اس کا اگر دھیان زیادہ ہے، فضول بات ہے تو اس کا ذہن بھی پھر فضول باتوں کی طرف مائل ہوگا. اور ایسے کئی لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ پھر دینی باتوں کی طرف ان کا دل ہی نہیں لگتا. ان کو سمجھاؤ بھی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں یا بے توجہی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ بندے کا ذوق اور شوق ہوتا ہے. اور یہ حدیث پاک سے بھی سمجھ میں آتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو بندہ جس چیز کو پسند کرتا ہے، جو اس کے نزدیک محبوب ہوتی ہے، وہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، شارحین نے بھی فرمایا کہ جیسا اس کا ذوق ہوگا، جیسی اس کی طبیعت ہوگی، باتیں بھی وہ ایسی ہی کرے گا. اب یہ جو بندہ دنیا کے اندر باتیں کر رہا ہوتا ہے، ڈیلی روٹین کے اندر اس کی گفتگو ہوتی ہے، اس کا نہ صرف اثر اس کے خوابوں پر پڑتا ہے، اس کے ڈیلی روٹین پر پڑتا ہے، بلکہ یہی اس کا اثر آخرت میں بھی جا کے پڑتا ہے. اگر صرف نیند کو دیکھ لیں، اس کو بھی موت کہا گیا، تو جیسی اس کی سوچ عام طور پر دن بھر میں رہی ہوتی ہے، ویسے اس کو خواب بھی آ جاتا ہے، ویسی اس کی باتیں بھی بعض اوقات زبان پر جاری ہو جاتی ہیں. پھر بے ہوشی کا اگر عالم ہو، بندہ نیم بے ہوشی میں ہو، تو بعض اوقات اس کی زبان سے ایسی گفتگو نکل رہی ہوتی ہے کہ جو دن بھر میں وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب بندے کی طبیعت کے اوپر ان چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے تو آخری وقت میں جا کر بھی اس کی زبان سے ایسے ہی کلمات نکل رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ کریم نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی کہ جو برائی کی باتیں خریدتے ہیں یا برائی کی باتیں کرتے ہیں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں وہ ہیں کہ جو فضول کی باتیں خریدتے ہیں، فضول باتوں کے آلات خریدتے ہیں. پھر آگے چل کر فرمایا کہ شیطان ان کو گمراہ کر دیتا ہے، انہی باتوں کے ذریعے سے شیطان ان کو گمراہ کر دیتا ہے. اسی طریقے سے باتوں کی بات چلی ہے، آخری وقت کی بات چلی ہے، تو باتیں پھر مختلف قسم کی ہیں. ایک وہ بات ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، جس کو اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ یہ بھی ایک بات ہے. تو جس کا شوق، جس کا ذوق قرآن سننے کا ہوگا، رب کی باتیں سننے کا ہوگا، تو آپ دیکھیں وقت آخر میں وہ قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات انٹینشنلی ان کے زبان پر قرآن جاری ہو جاتا ہے. ایسے کئی واقعات لوگ بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ دن بھر میں ان کا قرآن پڑھنے کا ایسا معمول ہے کہ بعض اوقات قرآن ویسے ان کے زبان پر جاری ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. پھر حدیث کو دیکھیں تو اس کا بھی لفظی معنی بات ہی ہوتا ہے. میں معذرت میں آپ کی بات میں وہ مخیل ہو رہا ہوں، لیکن وہ آپ نے قرآن پاک سورہ یاسین شریف کی بات کی نا، تو اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. غالباً میں نے اپنی دادی سے سنی یا کسی سے سنی. ہمارے گاؤں میں ایک مائی صاحبہ تھیں، وہ نبینہ تھیں، بہت ضعیف تھیں. تو ان کے آخری وقت میں جو ہے نا وہ جو بات سنی، تو وہ قرآن کریم، وہ سورہ یاسین شریف پڑھتی تھیں، اور ان کا انداز یہ تھا کہ وہ سورہ یاسین شریف پڑھتی تھیں نا، وہ مبین آتا تھا تو وہ مبین پر رکتی تھیں اور پھر پیچھے سے دوبارہ پڑھتی آتی تھیں اگلے مبین پر، پھر ادھر سے رکتی تھیں. جب وہ آ جاتا تھا، ٹھیک ہے، وہ ہے نا جیسے وما علینا الا البلاغ المبین، یہ دوسرا مبین ہے، ٹھیک ہے، اس پر آ گئی، پھر وہ دوبارہ جب پڑھیں گے سورہ یاسین یاسین والقرآن الحکیم، یعنی وہ ان کا ایک ماشاءاللہ یہ انداز تھا. تو آخری وقت میں نا یہ سنا میں نے، تو یہ وہ کوئی ان کے پاس سورہ یاسین شریف پڑھ رہا تھا، اور جو پڑھ رہا تھا نا وہ غلطی کر رہا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ یوں نہیں پڑھے. پھر انہوں نے خود پڑھنا شروع کیا، اور وہ قرآن پڑھتے پڑھتے یوں دنیا سے جانا. اللہ اکبر، کیا بات ہے. تو یہ واقعی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ بندہ زندگی میں اچھی باتیں کرے، قرآن و حدیث کی باتیں کرے، تاکہ وقت آخر اس کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. وہ جائز کا قول ہے نا کہ اپنی زبان سے یا اپنی قلم سے وہ بات لکھو کہ اس دنیا سے جانے کے بعد تمہیں شرمندگی نہ ہو. تو اپنی زبان سے بھی ایسی گفتگو کی جائے، بعض اوقات نکل جاتی ہے تو بندے کی توجہ چلی جائے کہ یار یہ بات غلط ہو گئی ہے، ایکسیپٹ کرے، بلا وجہ جو نا اس کو وہ نہ کرے کہ نہیں یار کوئی بات نہیں، چلتا ہے، چلنے والی بات نہ کرے. پھر یہ آخرت میں اگر پھنسا دے گی نا تو پھر یہ چلے گی نہیں بات. اگر زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی ہے تو اس سے رجوع کر لیں، اپنے آپ کو کہیں کہ ہاں یار غلطی ہوئی ہے، میں ختم کر دوں. آپ دیکھیں صحابہ کرام، بزرگان دین جو محدثین ہوا کرتے تھے، جیسے میں نے کہا جس چیز میں شغف ہوگا وقت آخر بھی وہی چیز، وہی معاملہ درپیش ہوگا. کئی محدثین کے واقعات ملتے ہیں کہ وقت آخر ان کا معمول یا ان کا جو آخری کام تھا وہ حدیث سننا سنانا تھا. تو جیسا زندگی میں ذوق و شوق ہوگا وقت آخر بھی اس کا امپیکٹ ضرور پڑے گا. اس لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر اپنی گفتگو، اپنی بات سننے والی بھی اور کرنے والی بھی اچھی کرے، تاکہ وقت آخر شرمندگی نہ ہو. یا مرحبا، سبحان اللہ. یہ جو بات ہوئی نا کہ ہماری باتوں کا امپیکٹ کہ ہمارے آخری وقت میں بھی جا کر کیا ہے یہ پڑے گا، تو لہذا ابھی سے کلمہ طیبہ پڑھنے کی کیا کر لیں، عادت بنا لیں. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کم از کم 166 دفعہ تو روز بندہ پڑھ ہی ڈالے.
166 دفعہ روزانہ اس کو پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ذکر اذکار کی اپنی عادت بنائیں، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک دیکھیں 2-3 درجات ہیں. ایک تو یہ ہے بات، وہ بات کہ جس کا فائدہ ہے، ایک وہ بات جس کا نقصان ہے، گناہ ہے، ایک وہ ہے جس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، وہ مباح کی طرف بھی جاتا ہے. اور فضول باتیں کرنا یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے. بندہ بیٹھا ہے باتیں کرتے ہی جا رہا ہے، خاموشی نہیں ہو رہا. اور بعض اوقات تو خالد بھائی یوں لگتا ہے کہ یہ بیچارہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے رکنا کہاں پر ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا اس طرح کی باتیں یاد آ جائیں گی آپ کو بھی انشاءاللہ. مجھے بھی جو ہے کچھ چیزیں یاد آ رہی ہیں. ایک بندہ بعض اوقات کیا کرتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے، وہ پھر بولتا جا رہا ہے. بعض اوقات بیٹھے ہوئے لوگوں کا کیا ہے، سر درد ہو جاتا ہے، لیکن ان کی کیا ہے، باتیں ختم نہیں ہوتی. یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے جو ہے وہ اس کے لیے کیا لفظ میں استعمال کروں. خالد پہ کیا کہیں گے آپ؟ لوگوں کی طبیعت میں ہوتا ہے کہ شمع محفل بننا ہے، خوش گفتار، ہماری طرف متوجہ رہیں، کچھ نہ کچھ بولنا ہے یا ان کے بارے میں اچھے الفاظ کہے جائیں تو رونق لگا کے رکھنی ہے. اب یہ جو رونق لگانا ہے نا، بولنے کے ذریعے سے رونق لگانا، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں محفل میں تو کسی کی آنکھ کا تارا بنا دے، لیکن یہ بولتے بولتے کہیں میں ایسے کلمات تو ادا نہیں کر رہا جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرنے والے ہوں. اچھا، ایسا ہی ہماری جو گفتگو اب تک ہوئی اس میں یہ بات بھی چل رہی ہے، یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ لوگ سوتے میں بھی پھر وہی کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی عام روٹین ہوتی ہے. اور آپ نے کلمہ طیبہ کے حوالے سے بھی گفتگو ارشاد فرمائی. سلمان بھائی، دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو مشکل آئے، ایک دم سے صحیح چل رہے ہوں، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایسا جھٹکا لگے، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اسپیڈ بریکر آ جائے، اسی طرح چلتے چلتے پاؤں پھسل جائے، ٹھوکر لگ جائے، وہ کون سا کلمہ ہے جو ہماری زبان سے جاری ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اگر اللہ کا نام جاری ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن بعض افراد کو یہ دیکھا ہے کہ ان کو ٹھوکر لگتی ہے تو ان سے وہ جاری ہو جاتا ہے، یعنی گھر میں اگر وہ گر گئے نا تو ان کے راز ان کے والدین پر کھل جائیں گے کہ اس کی زبان کیسی ہے. ایک خول ہے جو بندہ اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے، ایک ماسک ہے جو لگا کر زندگی گزارتا ہے بہروپیہ ہو کر کہ میں اس گیدرنگ میں ایسا ہوں، اس گیدرنگ میں ویسا ہوں، اور جہاں جاؤں گا ان کی طبیعت کے مطابق ڈھل جاؤں گا. میری اپنی ذاتی طبیعت کیسی ہے، جب وہ اچانک ہونے والی کوئی کیفیت سامنے آتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے، بندہ گرتا ہے، کچھ ٹھنڈا گرم پانی اس کے اوپر کوئی ڈالے نہیں، غلطی سے ہی گر جائے، تو پھر جو منہ سے کلمات نکل رہے ہیں نا وہ غور کرنے کے ہیں. میں اس بار پر بات نہیں کر رہا مدنی چینل کے ناظرین کہ تکلیف پہنچانے والے کو یہ کیا کہہ رہا ہے، بس اس پر آزمائش آئی تو اس کے منہ سے یا اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث پاک، اللہ، اس طرح کے الفاظ نکل رہے ہیں، یا نعوذ باللہ کوئی گالی نکل رہی ہے، کوئی ایسا جملہ نکل رہا ہے جو بتا دیتا ہے کہ جس کو تکلیف پہنچی ہے اس کی صحبتیں اچھی نہیں ہیں، جی، اس کا سننا اچھا نہیں ہے. تو ہم دیکھ لیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات پر دنیا کے ہماری چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، یہ اور اس سے ہمارے بڑے بڑے بھید کھلتے چلے جا رہے ہیں. تو ایسے بھید بندہ رکھے ہی کیوں، ایسے راز بندہ رکھے ہی کیوں نہ عام حالات میں بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. کہا جاتا ہے کہ حالت امن میں ہی جنگ کی تیاری کی جاتی ہے. مصیبت کے وقت میں کیا ریئیکٹ کروں گا، ذرا سہولت کے وقت میں دیکھ تو لوں کہ میرا معمول کیا ہے. اگر سہولت کے وقت میں میرا معمول اچھا ہے، آپ ذرا رب العالمین جل وعلا کے فرامین کو دیکھیے گفتگو کے حوالے سے، تو میرا مالک و مولا ارشاد فرماتا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کی بات کرو. سبحان اللہ. اب میری باتوں میں کہ میں شمع محفل، بزمے میں اور رونق محفل، زینت محفل بننے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن اس بات میں قولوا للناس حسنا پر عمل بھی ہے. لوگوں سے میں بھلائی کی بات بھی کر رہا ہوں، یا بس میں بولے جا رہا ہوں، کسی کا دل توڑ رہا ہوں، کسی کی دل آزاری کر رہا ہوں، کسی کی عزت اچھال رہا ہوں، اور نہ جانے کتنے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ اپنی گردن پر لاتا چلا جا رہا ہوں. لہٰذا بندہ بولنے سے پہلے سوچ لے کہ یہ جملہ مجھے کسی کے دل کے قریب کرتا ہے نہیں کرتا، کہیں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور تو نہیں لے جاتا، کیونکہ مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے،
زمانے کا کیا ہے، لوگ بات کریں گے، بات کر کے خاموش ہو جائیں گے، لیکن الدیان لا یموت کا سبق مجھے یاد ہونا چاہیے۔ جو جزائیں دینے والا مالک و مولا ہے وہ میرے باتوں کو جانتا ہے، اس نے معزز فرشتے اس کام پر مقرر کیے ہوئے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بندہ منہ سے بات نکال رہا ہے وہ لکھی جا رہی ہے، اور یہاں تک علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ جو بول رہے ہو وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، لہٰذا بولتے وقت خوب غور کر لو کہ جب بروز قیامت اقرا کتابک کہہ کر تمہیں تمہارا بولا ہوا یا تمہارا کیا ہوا پڑھنے کا حکم دیا جائے گا تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں پڑھ بھی سکو گے۔ تو لہٰذا بندہ صرف آج دنیا کی بیٹھک کو، دوستوں کی صحبت کو نہ دیکھے، بلکہ آخرت کے اٹھنے کو بھی بولتے وقت یاد رکھے کہ اس وقت میں نے اٹھنا ہے تو یہ نوشتہ جو میں لکھ رہا ہوں، جو لکھوا رہا ہوں، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھ کر سنا بھی سکوں گا۔ دو حالات سلمان بھائی سورہ انشقاق میں رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمائے۔ ایک تو وہ ہے کہ جس کو اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا نا، اس کے بارے میں ارشاد ہوا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنا اعمال نامہ لے کر اپنے اہل کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس آئے گا۔ تفسیر میں مختلف معنی اس کے بیان کیے، ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا وہ اپنے ان مربیوں کے پاس آئے گا جن کے زیر تربیت رہ کر اس نے زندگی گزاری تھی، اور وہ ان کو آ کر بتائے گا کہ آپ کی تربیت اچھی تھی، لہٰذا میرے رب نے میرا نامہ اعمال جو ہے وہ مجھے سیدھے ہاتھ میں عطا فرمایا ہے۔ اور ارشاد کیا ہو رہا ہے، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، خوش شادہ اور فرحاں اپنے اہل کے پاس آئے گا، اپنے بڑوں کے پاس آئے گا، اپنے رشتہ داروں کے پاس آئے گا۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اب وہ تو بیچارہ اس کی پیٹھ توڑ کر اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا گیا تھا تو اس کی تو بربادی ہو جائے گی، اسے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا بندہ کوشش یہ کرے کہ میرا نامہ اعمال مجھے ملے تو میں خوشی خوشی اپنے اہل کے پاس لوٹوں اور ان کو بتاؤں کہ الحمدللہ میرے نبی نے مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچایا تھا، میں اس کے مطابق نہ صرف گفتار کرنے والا تھا بلکہ کردار بھی ویسا اپنانے والا تھا۔ آج نتیجہ دیکھو کہ قیامت کے دن لوگ پریشان ہیں لیکن میں تم میں خوشی خوشی آ گیا ہوں۔ یہ رب العالمین جل وعلا کے کرم کی ایک علامت ہے اور دلیل ہے کہ میرے رب نے مجھے اس زندگی میں رکھا جو میری آخرت کی کامیابی کا سبب بن کیا مرحبا، سبحان اللہ۔ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں بھری باتوں سے، کفریات سے تو اپنے آپ کو بچانا ہی ہے، فضول باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ دیکھیں امیر اہل سنت، سبحان اللہ، مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، آپ کی گفتگار سن رہے ہیں، آپ کی باتیں سن رہے ہیں، جنہوں نے آپ کو تنہائی میں دیکھا ہے، آپ کو قریب سے دیکھا ہے، آپ کو 1 to 1 دیکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو ان کے جو ہے وہ تاثرات یہی ہیں کہ آپ کی خلوت یہ آپ کی جلوت سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کی جو تنہائی ہے یا 2-4 بندوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے اندر جو تقویٰ ہے، جو پرہیزگاری ہے، یہ عام جس طرح سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے کیا ہے، زیادہ ہے۔ اہل اللہ کا یہی انداز ہوتا ہے۔ اتنا جو ہے وہ اچھا انداز ہونے کے باوجود، اتنی اچھی گفتگو ہونے کے باوجود آپ جو ہے وہ مدینہ شریف جانے والے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں رو رو کے تو کرنا میرے حق میں یہ دعائیں۔ کون؟ جو حج کرنے جا رہا ہے، مدینے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ رو رو کے تو کرنا میرے حق میں یہ دعائیں، بولے نہ فضول اور رکھے نیچی نگاہیں، کر عرض خدا سے تو اسے نیک بنانا، اے عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں۔ سبحان اللہ،
یہ دعا ہم بھی کروائیں، دعا بھی کروائیں اور انداز بھی ایسا ہی بنائیں کہ فضولیات کو اپنی زندگی سے نکال باہر فرمائیں۔ کیا فرمائیں گے پیارے طارق بھائی کہ لوگ بیٹھے بیٹھے رشتہ داریوں میں جو ہے وہ پھوٹ ڈلوا دیتے ہیں اور رشتوں کی مٹھاس کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، یعنی ایسی باتیں جو ہے وہ کریں گے، رشتوں کی مٹھاس کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، آپس میں کیا ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، بھائی بھائی ایک دوسرے کے جو ہے مخالف ہو جائیں گے، خاندان آپس میں جو ہے وہ برادریاں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے آمنے سامنے آ جائیں گی، اور بس یہ بیٹھا بس اب زبان چلاتا جا رہا ہے اور کتنی بربادیاں اپنی بھی کرتا جا رہا ہے، دوسروں کو بھی اس جو ہے وہ دائرے میں کھینچ کے لا رہا ہے۔ کیا فرمائیں گے اس کے اوپر آپ؟ سلمان بھائی بالکل بجا فرمایا، قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اپنے وصف کو ذکر فرمایا کہ فضول گوئی سے بچتے ہوئے اور آپ کی خلوت، آپ کی جلوت کہ جو یہ نرالے انداز ہیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، کس انداز میں زندگی گزاری جائے یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن ہمارے جو معاشرے کا حال ہے، کچھ نشاندہیاں آپ نے کی، تو آپ جب گفتگو یہ کر رہے تھے تو میرے ذہن میں اس کی مطلب ایک چیز آ رہی تھی کہ یہ جتنے بھی اسباب ہیں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوئے، خاندانوں کے جھگڑے ہوئے، بہن بھائیوں کے اور رشتہ داروں کے، ان کے پیچھے جو ایک چیز کار فرما ہوتی ہے، اگر ایک حدیث پاک اگر اس پر عمل ہو جائے اور اس کے مطابق رہیں تو شاید کہ بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ فرمایا کسی شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ تو ہمارے بارے میں یار بات ہو رہی ہوتی ہے، تمہارے بارے میں اس نے یہ کہا تھا، وہ کیا کہا تھا پوری بات سنی بھی نہیں، کیسا کہا تھا، بس خالی اب اس نے ایک گمان ذکر کیا اور وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے نا وہ بھائی بھائی کی آپس میں لڑائی کہ بھائی تمہارے بارے میں اچھا، میرے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا، میں تو اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، میرے ساتھ برا۔ تو یہ لڑائیوں کا پیش خیمہ بن جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے لڑائیاں جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو سلمان بھائی اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، ایسی بات جو کہ لڑائی اور فساد کا ذریعہ ہے ہمیں خود بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی آ کے اس طرح کی بات کرتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جس سے بات کا بتنگڑ بننا ہے تو اس کی سنی انسنی کر دیں، اس کو سنا ہی نہ، ایسے سنا ہی نہیں۔ ویسے عمومی طور پر دیکھا جائے طارق بھائی، دیکھیں ہم بھی اسی معاشرے میں جو ہے وہ رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، باتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ بعض اوقات کیا ہے کہ جو ہمسائے ہوتے ہیں نا، ہمسائے آپس میں جیسے خواتین ہیں، ایک آ کے جو ہے وہ اپنی بہو کی بدخویاں کر رہی ہے، ایک دوسری کو اپنی وہ سنا رہی ہے، یعنی یوں ہی نہ لینا ہے، نہ دینا ہے، نہ کرنا ہے، نہ کرانا ہے، خام خواہ آ کے بیٹھ کے یہ اس طرح کا غیبتوں بڑا ماحول بنا کر کے اپنی بھی جو ہے وہ گھر کے سکون کی بربادی کرنی ہے اور اگلوں کی بھی کرنی ہے۔ اور یہ بھی دیکھی بھالی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ بعض اوقات بندہ ایسی بات کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ تو کیا ہے، بڑے جو ہے وہ پھولوں کی سیج پر جو ہے وہ سوتا ہے اور جو ہے وہ بڑی خوشبودار ماحول میں رہتا ہے، جبکہ کانٹوں کی باڑ جو ہے وہ زندگی کا معاملہ بنا ہوا ہے اور بدبوؤں کے بھبکے جو ہے وہ اٹھتے نظر جو ہے وہ سونگنے کو مل رہے اور اس انداز میں ہو رہا ہے۔ لیکن اگلے بندے کو کیسے امپیکٹ ڈالتے ہیں کہ تو روڑ گئے، تیرا تو کام کرنا نہیں رہا، یعنی تم تو برباد ہو گئے ہو، مٹ گئے ہو، لٹ گئے ہو، پٹ گئے ہو، بالکل۔ اور ہم دیکھو یوں ہے اور ہوتا کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس پر بھی میں چاہوں گا کچھ روشنی ڈالیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے کام کر کے کسی کے گھر کا سکون برباد کرنا، ایسے خام خواہ اس طرح کی باتیں کرنا، اس سے بچا جائے، کیا فائدہ کیا ہے اس کا؟ سلام علیکم۔ اس طرح کی بات کرنے والا بسا اوقات یعنی جو دوسرے کو اتنا اس میں کہ اس انداز میں یعنی گھریلو زندگی میں مظلوم دکھا رہا ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہی سب کچھ ہے اور دیکھو ہماری بڑی آسائشیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بتانے والا اس سے زیادہ مشکلات ایسا ہی اور عمومی طور پہ ہوتا بھی ایسے ہی، کیونکہ اس کو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب بیٹھے ہوئے نا تو وقت پاس کرنا ہے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ گیدرنگ کہہ لیں۔ اچھا یہی، اور آپ نے خواتین کی بات کی، سلمان میں صرف خواتین نہیں، دوستوں کی گیدرنگز بھی ایسی آج کل بعض جگہوں پر ہیں، اور رات ہوٹلوں پر بیٹھ کے چائے کے نام پر بیٹھ کر یا ریفریشمنٹ کے نام پر بیٹھ کر تو وہ کوئی نہ کوئی ٹاپک بنایا جاتا ہے اور موضوع بنایا جاتا ہے۔ نگران شورا نے اس پر آپ کے ساتھ ایک سلسلہ کیا بھی تھا جس پہ گفتگو کرتے کرتے تو جو اس میں بڑی ایک توجہ طلب بات ذکر کی کہ اس طرح کی باتوں میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور مطلب جس کے ساتھ کھایا، ابھی جس نے آپ کو کھلایا اس کو گالی دے رہے ہو، تو پھر اگلا موضوع آتا ہے کہ جب وہ اگر کوئی ایک بات ایسی کہتے جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو بولے نہیں ایسی بات نہیں کرنا، اب تم گالی دے رہے، حالانکہ بولے اس سے پہلے 10 گالیاں پہلے ہی دے چکا ہے۔ تو بہرحال
ایسی صحبت سے بچنا بھی چاہیے کہ جو برائی کی طرف لے کر جائے، اور ایسا فرد کہ جو کہ لڑائی کا سبب بن رہا ہے. بات جہاں سے ہماری چلی تھی کہ کوئی شخص اگر آپ کے پاس آئے اور اس طرح کے جو ہے نا وہ آپ کی زندگی کی مشکلات گنوائے اور اپنی زندگی کو وہ بالکل فضائل بھری اور خوشیوں بھری دکھا رہا ہو، تو اس میں آپ کو سنبھل بھی جانا چاہیے. اس کی باتوں کا من و ان یقین کر لینا. ہمیں اس موقع پہ کرنا کیا چاہیے؟ اس موقع پہ کرنا وہ چاہیے جو ہمیں ہمارا دین اجازت دیتا ہے گا، جو ہمیں قرآن پاک کی تعلیم ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کرام علیہم رضوان جو بزرگوں سے جو ہمیں طریقہ ملا، کہ ایسا شخص کہ جو کسی کے بارے میں آ کر ہمیں باتیں کر رہا ہے، کہ جو کسی کی غیبت مرتکب ہو رہا ہے، کہیں کسی پر وہ بہتان لگا رہا ہے، اور یہ شخص ہمارے درمیان، ہماری فیملی گیدرنگ کے درمیان لڑائیوں کا سبب بنے گا، تو وہ کہا نا کہ ایسے شخص کی بات کو سنی انسنی کر دیں، اور اولاً ہی آپ ایک مرتبہ روک دیں، ایک مرتبہ ہمت کریں. جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے نا، ون شاٹ روک دیں. ایسی بات ہے، ون شاٹ روک دیں تاکہ آئندہ نوبت ہی نہ. اور آپ نے سننے کی عادت بنا لی نا، پھر سنتے ہی رہیں، سنتے رہیں گے. پھر وہ اس نے ہر مرتبہ کی یار سنتے رہنا، آپ سوچے یار میں چلو سن لیتا ہوں، کوئی اثر نہیں ہوتا. اچھا یہ بھی ایک مزاج ہے یار، چلو وہ اپنی کر رہا کرنے تو مجھے سن کے کون سا کوئی اثر ہونا ہے. اس طرح کے افراد کا بھی ایک معاملہ یہ رہتا ہے کہ کرتے سنتے ایک دن وہ بات اس کی بھی دل میں اس طرح کی بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر اس کی باتوں پر یہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہی پھر بربادی، وہی لڑائی جھگڑے فتنے فساد کی طرف بڑھتے چلے جانا. تو ایسے فرد کو بات کرنے سے ہی روک دیا جائے کہ جناب جو آپ بات کرنے لگے یہ اس طرح سے درست نہیں ہے، اور اس میں یہ خرابیاں، لہٰذا یہ بات نہ کی جائے، بڑی پیاری سے بچا جائے. بہت اچھی، بہت بیلنس بات کی. دیکھیں میں یہاں ایک بات بڑی واضح کلیئر کر دوں. یہاں ہمارا بیٹھ کر گفتگو کرنے کا مقصد کسی طبقے کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. ہم بات کر رہے ہیں، ہم کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، جیسے خواتین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے معاذ اللہ، ایسا بالکل کوئی ہمارا ذہن نہیں ہے، نہ ہمارا انداز ہے، نہ مزاج ہے، نہ طریقہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو خرابی ہے اس کو ڈسکس کر کے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی صورت پیدا کرنے کا ہمیں اپنا ذہن بنانا ہے. اور یہ بڑی خوبصورت بات طارق بھائی نے کہی ہے، ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے. آپ نے ایک دفعہ روک لگانی کہ جی یہ اس طرح کی بات جو ہے نا وہ نہیں کریں. اس میں دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے. آپ اپنے گھر میں سکھی ہیں، سبحان اللہ، اللہ آپ کو اور سکھی رکھے. اللہ کی رحمت سے ہماری زندگی میں بھی سکھ تو موجود ہیں. اللہ نے ایمان دیا ہوا ہے، یہ سکھ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمیں ملا ہوا ہے، یہ سکھ نہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں، ہماری عقل کیا ہے، سلامت ہے، یہ سکھ نہیں. کچھ دن پہلے کی بات ہے، کچھ دن پہلے کی، 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے سنا کہ ایک بندہ ٹھیک ٹھاک بولنے والا، اس کی آواز بند ہو گئی. اللہ اکبر. سن رہا ہے، بول نہیں سکتا. کچھ کرنا چاہ رہا ہے خالد بھائی، لیکن کیا ہے، اپنا ہاتھ نہیں اٹھا پا رہا. یعنی بیماری کا کیسا معاملہ ہو گیا. تو یہ تو انسان ہے، اچھا بھلا بیٹھا ہوا بندہ. یہ بھی آپ نے سنا تھا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ستا ہی سو گیا، یعنی رات کو سویا ہے، صبح کیا ہے دوبارہ اٹھا ہی نہیں. یہ ہمارے ایک نمازی تھے عبدالرؤف صاحب، اللہ ان کی بخشش کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ رات کو سوئیں اور بس صبح پھر دوبارہ یا وہ اٹھے نہیں. اللہ کو پیارے ہو، نمازی تھے، پابند، مسجد میں حاضری دینے والے تھے، ماشاءاللہ، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے. تو یوں بھی ہوتا ہے، بس بندہ یوں جاتے ہوئے پھر زیادہ ٹائم جو ہے لگتا بھی نہیں ہے بعض اوقات. اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک بچوں کے ساتھ جا رہا ہے، حادثہ ہو گیا، موقع پہ دنیا سے چلا گیا. ضیاء الدین مدنی ہمارے دوست تھے، کلاس فیلو تھے، ساتھ پڑھتے تھے ہم. ٹرین حادثہ ہوا ان کا، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے تھے، اور شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، لیکن وہ حادثہ ہو گیا، موقع پر ہی دنیا سے چلے گئے. اللہ ان کی درجات بھی بلند فرمائے. آمین. تقریباً ایک عرصہ ہم نے 8 سال یوں سمجھے ساتھ گزارے. دوسرے نظامی میں، جامعہ المدینہ میں جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر اللہ 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 ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. تو ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اندر موجود جو اس طرح کی
باتیں ہیں ان کو جو ہے وہ ہم ختم کریں. اللہ نے مہربانی فرمائی ہے, ہمیں عقل دیا ہے, شعور دیا ہے, سینس دیا ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, عقل سلامت ہے, اعضاء سلامت ہیں, اللہ پاک کا کرم ہے. آپ کبھی ہاسپٹل میں جائیں, دیکھیں لوگوں کا کیا حال ہے. سکھ ہماری زندگی میں بھی ہیں, ہم جو سکھ دوسرے کے پاس ہے وہی سکھ ہم بھی کیوں لینے کے لیے اپنی جان گھلا رہے ہیں. اور میں آپ کو آج ایک اور بات بتاؤں خالد بھائی, میں نے ایک جو ہے نا تجربہ ایک ہوا ہے مجھے, کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ پہلے کے بارے میں سمجھتا ہے یار یہ تو سکھی ہے, یہ تو کیا ہے موج ہے. جیسے ہمارے یہاں لے لیں آپ, تو یہ ادھر ہمارا جو ٹیکنیشین ہے وہ بولے گا جی کیمرہ مین, اسسٹنٹ کیمرہ مین کیا ہے, موج لگی ہوئی ہے, یہ موج کر رہے ہیں. اسسٹنٹ کیمرہ مین بولے گا جی کیمرہ مین ڈی او پی جو ہے, کیمرہ مین یہ ڈی او پی ہے. مزے تو کیا ہیں ان کے ہیں. ڈی او پی بولے جی جو ڈائریکٹر ہے یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, کیا بات ہے جی. ڈائریکٹر بولے بھائی کیا, ڈائریکٹر بولے پروڈیوسر, کیا بات. پروڈیوسر بولے جی رکن مجلس, کیا بات ہے. یعنی یوں یہ تو ہم نے ایک چینل کی اس میں فیلڈ میں جو ہے نا بات کی ہے. آپ لے لیں اس کو, آپ کسی بھی ادارے کی فیلڈ, پیون بولے گا جی فلاں ہے, کلرک کیا ہے, کلرک بادشاہ, ویسے کلرک کے نام کے ساتھ کلرک بادشاہ لفظ جو ہے بولا جاتا ہے. اور واقعی جو کلیریکل مسٹیک ہوتی ہے نا, اس کو کبھی کبھی جب حل کروانا پڑتا ہے تو یہ پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال وقت لگتا ہے, کام ہو جاتا ہے. بہرحال تو یہ وہ بولے دوسرا, ہر بندہ دوسرے کو سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے, بڑی موج میں ہے. میں سچ بتاؤں جی, خالد بھائی, فراز بھائی, طارق بھائی, وقار بھائی, مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح کی ایک بات ایک موقع پر کسی نے کی. وہاں کسی نے یوں کہا, اس نے کہا کہ وہ سکھ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی لے لیں, اور اس سکھ کے ساتھ ساتھ جو جو تکلیفیں ہیں وہ بھی پھر آئیں گی ساتھ میں. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو, پھر یہ نہیں ہوگا. تو جب اس کی بات بندہ کرتا ہے نا, وہ بھی آئے گا ساتھ میں, سکھ کے ساتھ وہ جو دکھ ایڈ ہے وہ بھی آئے گا. تو پھر بندہ نہیں 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 یہ نہیں چاہیے. تو ایسا جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑے سکھ میں ہے, یہ تو بڑی موج میں ہے, بڑا کیا ہے. کبھی حال احوال پوچھیں کسی کا. ہر بندے کی عادت نہیں ہوتی کہ اپنے جو ہے وہ مسئلے جو ہے بتاتا رہے, روتا رہے, اپنی کہانیاں یوں لوگوں کو سناتا رہے. لوگ اپنے دکھ چھپاتے ہیں, اپنے غم جو ہے وہ چھپاتے ہیں, اپنی مصیبتیں جو ہے وہ نہیں بتاتے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, بالکل, اور یہی کرنا چاہیے. تو یہ بھی انداز بنائیں کہ اپنے آپ کو دکھی موڈ پہ لا کے رکھنا ہے. بھئی ہم تو مصیبتیں تو ساری کیا ہیں ہمارے گلے میں ہی آ گئی ہیں, پریشانیاں کیا ہیں یہ تو ساری کیا ہیں ہمارے پاس ہی آ گئی ہیں, سارے جہاں کا درد جو ہے وہ ہمارے سینے میں ہی سمٹ کر آ گیا ہے. اللہ کی فلاح ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کریں, اور دوسروں کی باتیں سن کر, دوسروں کے افسانے سن کر اپنی حقیقت کو خراب مت کریں. یہ بھی ہمیں جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. بالکل جی. سلمان بھائی نام رکھا ہوتا ہے عمر دراز, لیکن اس دراز کو کیا ہوتا ہے, وہ بیچارہ دراز ہٹا کے اداس ساتھ رکھ لیتا ہے اپنے, میرا نام عمر اداس ہے. یعنی اس طرح کے بہت سارے جو ناموں کے ساتھ لاحقے لگ رہے ہوتے ہیں, لوگ ان کو بس اس لیے کہ اپنے آپ کی ایک کیفیت ظاہر کرنی ہے, لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میں غمگین ہوں, یا اپنی اس طرح کی کوئی پہچان بنانی ہے. دراصل اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوتا ہے, جب ہم کسی سے ملتے ہیں نا تو وہ ہمارے چہرہ دیکھ کر ایک خیال اس کو آتا ہے. مثال کے طور پر مدنی چینل کے ناظرین اس کو یوں سوچیں کہ ہمارے چند رشتہ دار ہیں, چند وہ احباب ہیں جن کا ہمارے گھر میں آنا جانا ہے. ہر ایک کے بارے میں سوچتے جائیں, آپ کے ذہن میں مختلف خیالات آتے چلے جائیں گے. وہ خیالات دراصل کس چیز کے عکاس ہیں؟ وہ خیالات عکاس ہیں آپ کی اس شخصیت کے ساتھ اٹیچمنٹ کے, اس کے آپ کے ساتھ بیہیویئر کے. وہ آتا ہے تو جناب خوشیاں آ جاتی ہیں, وہ آتا ہے بہار آ جاتی ہے, وہ آتا ہے تو ہر چیز کے عیب نکالتا ہے. ایک شخص آتا ہے تو وہ ہر چیز پر تنقید کرتا ہے. یہ لوگوں کے مختلف رویے ہیں اور انہی کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہی اس کی ایک شخصیت کا تاثر بنا ہوا ہوتا ہے. ایسے ہی جب شکوہ, شکایت, تنقید اور ہر چیز کی ٹو میں پڑے رہنا یہ میرے اپنے مزاج میں ہو جائے گا, تو ہو سکتا ہے کسی نشستوں میں بیٹھوں تو باتیں بہت ساری کر جاؤں, لیکن یہ باتیں کرنے کے بعد جو اپنا شخصیت کا تاثر میں چھوڑ کر اٹھا نا, وہ ایک چھاپ ہے میرے کردار پر,
اگلی مرتبہ جب میں آپ سے دوبارہ ملوں گا تو آپ کو یاد آئے گا یار یہ پھر آ گئے، پھر وہی جلی کٹی باتیں سنائیں گے. یا اگر میں نے کوئی اچھی بات کی ہوگی تو یار یہ بندہ ہے، اس سے بندہ مشورہ بھی کرے نا تو بھی یہ ایسا دیانت داری کے ساتھ مشورہ دیتا ہے کہ اس کو اپنی بات کہہ کر نہ اس سے کہہ دی. جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مدنی مذاکروں میں آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا، ہم نے بھی کئی بار سنا، مفتی دعوت اسلامی ایسے آدمی تھے کہ بات آپ نے ان سے کہہ دی، دیوار سے کہہ دی. اب وہ بات جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگی کہ وہ کہیں اور جائے گی. ان سے بات کہنا بس حفاظت میں ہے بات، آپ کی بات سمجھے آپ ہی کی رہی، یہ رازدار آدمی ہے. بعض افراد کا انداز ایسا ہوتا ہے، بعض یوں ہوتا ہے کہ یار یہ آ تو گئے، ذرا ان کے سامنے نا بچے، گھر والے بھی اپنے بچوں کو بتاتے ہیں بیٹا ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ذرا سے نکلے گی نا تو ابھی پوری برادری سے فون آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بعض لوگ سلمان بھائی اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں، اپنی بیماریاں اس لیے بھی کسی کے سامنے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ یار ان کو کہہ دیا نا تو انہوں نے ایسا ڈنڈورا پیٹنا ہے، ایسی بات کرنی ہے، میں قبر میں پہنچا دینا ہے. نہ جانے کہاں سے فون آ جائیں گے کہ بھائی ان کے ساتھ تو اتنا برا ہو گیا. حالانکہ ہوا کیا تھا؟ زکام تھا. ارے بھائی آج کل تو بہت کھانس رہا ہے، اس کی کھانسی کی آواز بھی اتنی عجیب ہے، میں تو ڈر گیا، میں نے آج سے پہلے ایسا کسی کو کھانستے ہوئے نہیں سنا. اب بات ذرا سے زکام کی ہے، ہوگی، یہ بھی بیچ میں ڈال دینا. جی دیکھیں بات تو جبھی جو خطرناک بنے گی وہ تو تبھی بنے گی نا. ٹی بی نہ ہو، لیب ٹی بی ہوئی تو یہ اگر تھوکتا پھرے گا تو یہ تو پھر اور بھی مسئلہ ہو جائے گا. ٹی بی تک تو بڑا. اب آپ دیکھیں بیٹھا بیٹھا بندہ خود ہی ایزیوم کر رہا ہے، خود ہی بنا رہا ہے، چلا رہا ہے. یہ بات میں نے کچھ دن پہلے بھی سنی، یار یہ بندہ کھانس رہا ہے اور اتنی لمبی کھانسی، اتنے دنوں تک کھانسی ہونا اچھا نہیں ہے یہ جو ہے نا یہ ٹی بی کی طرف بھی اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، اچھا نہیں ہے، ٹی بی کی طرف جا سکتا ہے. اللہ رحم فرمائے، اللہ صحت دے. تو فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے. جو کھانس رہا ہوتا ہے وہ 2-3 دن تو ایشو نہیں ہوتا ہے اتنا بڑا، کھانسی بعد کا تو خود بخود ٹھیک ہوتی ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جیسی طبیعت خراب ہوئی فوراً سے کیا کر لیا، دوائی لے لی. اور جیسے بخار ہے، زکام ہے تو یہ 1-2 دن لگتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے. بہرحال 1-2 دن میں ٹھیک نہیں ہوا تو پھر بالکل اس کی میڈیسن بھی جو ہے وہ لینی چاہیے. آپ کعوہ بنا کے گھر میں پی لیں. آپ کو پتہ ہے خالد بھائی، بڑے بوڑھے جو ہے پہلے بنا کے دیتے تھے بچوں کو بھی، کعوہ جو ہے وہ بنا کے پلا رہے ہیں. وہ جو بھی ایک طریقہ کار ہے سسٹم کے مطابق. علاج تو طبیب کے مشورے سے ہونا چاہیے، ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ بندہ گائیڈنس لے لے. تو بچہ ہے اس کا بھی جو ہے وہ خیال بہرحال رکھنا چاہیے. لیکن اب ہر وقت بھی یوں نہیں ہونا چاہیے بھائی بالکل بندہ موقع پر آ جائے. دعا بھی کر لینی چاہیے، کبھی بندہ دعا کرے، اللہ سے دعا کرے، یا اللہ مجھے شفا عطا فرما. کوئی طارق بھائی سے روحانی علاج پوچھ لیتے ہیں، یہی کر لیں، مفت میں کام ہو جائے گا. ڈاکٹر کے پاس جانے میں پیسے بھی لگیں گے، دوائی بھی لینی ہے، کھانی بھی ہے، احتیاط بھی کرنی ہے، سارا کام ہے. اللہ نے شفا دینی ہے. تو آپ اگر صدقے دل کے ساتھ آپ جو ہے وہ اللہ کریم کا نام لے کر کے آپ پانی پر دم کر کے پی لیتے ہیں، اللہ کریم شفا عطا فرمائے، مہربان ہے. تو بہرحال یوں بھی جس طرح خالد بھائی فرما رہے ہیں، بیماری پر بھی اس طرح کا تبصرہ نہیں کرنا چاہیے کسی کا، اور جتنی بات ہو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے. خالد بھائی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں. یہاں پر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا مزاج یہ کیوں بنا ہوا ہے کہ میں جس سے مل رہا ہوں اس کو اس کی محرومیاں، اس کو اس کی مصیبتیں ہی یاد دلا رہا ہوں، یا وہ لفظ کہتے ہیں کروڑ رہا ہوں اسے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کو یہ کروں کہ یار واہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی اچھی اولاد عطا فرمائی ہے. اس سے کیا ہوگا، اب اس کی اولاد کی کوئی خوبی دیکھے تو اس کو اس کے سامنے بیان کر دے، تاکہ والد کے دل میں اپنی اولاد کی محبت اور بڑھے. ہوتا یہ ہے کہ والد تھوڑی سی شکایت کرتا ہے، یار بچے نے یہ پریشان کر دیا. ارے بھائی تمہارے بچے تو ہم نے معاشرے میں کبھی ایسے بچے دیکھے ہی نہیں. اب اس سے والد یا والدہ جو ہے وہ اپنے بچے سے بدظن ہوگی، اس پر غصہ نکالنے کا مزید بہانہ ڈھونڈیں گے. تو بندے کو چاہیے کہ لوگوں کو ان کی نعمتیں یاد دلائیں. قرآن مجید میں جو ارشادات ہیں اس میں تو نعمتیں یاد دلانے کا حکم ہے. ایسی بات تو بندہ نعمتیں یاد دلانے والا اگر بن جاتا ہے تو بندے کا تعلق نعمتوں کے ساتھ جب جوڑے گا نا تو الٹیمیٹ اس کی ایک بات یہ بھی ہے، ایک سائڈ یہ بھی ہے کہ نعمتیں دینے والے کی طرف بھی دھیان جائے گا. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. جبکہ دوسری طرف کیا ہوگا، یار مصیبت ہی مصیبت، یار ہماری تو غم کی رات اتنی طویل ہو گئی کہ کٹ کے ہی نہیں دیتی. اللہ کے بندوں الحمدللہ رات کو بغیر دوا کھائے سو جاتے ہو اور صبح وقت پر پورا آرام کرنے کے بعد اٹھ جاتے ہو.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. سونے کے لیے آپ کو اچھا بستر میسر ہے, سر پر چھت میسر ہے. ذرا معاشرے میں دیکھیں تو صحیح, کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس سونے کے لیے, آرام کرنے کے لیے زمین کا ٹکڑا موجود نہیں ہے. آج اس ٹھکانے پر ہیں, کل اس ٹھکانے پر ہیں. اپنے آپ کو ذرا اس طرح سے سوچنا شروع کریں کہ میرے رب نے مجھ پر فضل کیا کیا فرمایا ہوا ہے. ہم فضل کو ڈھونڈ نہیں رہے, ہم جب ہاتھ مار رہے ہیں دکھوں کی ٹوکری میں مار رہے ہیں تو پھر دکھ ہی بڑھتے چلے جائیں گے. اگر سلمان بھائی یہ ایک بڑی پیاری بات ہے, اس کو یوں سوچ لیجئے کہ آپ کے پاس دو ٹوکریاں ہیں, ایک میں کچرا ہے اور دوسرے میں خوشبو ہے. جب آپ کچرے والی ٹوکری کو ٹٹولیں گے تو کیا ہوگا؟ جو بدبو بیٹھی ہوئی تھی نا وہ بھی پھر ابھرنے لگے گی اور اڑنے لگے گی اور اس سے آپ کو تکلیف ہوگی. لیکن جب جس ٹوکری میں, جس باسکٹ میں آپ کے پاس خوشیاں موجود ہیں, جس باسکٹ میں آپ کے پاس خوشبو موجود ہے, جب اس کو آپ تبدیل کریں گے, اس کے اندر ہاتھ ماریں گے نا, تو وہاں سے جو مہک اٹھے گی نا وہ آپ کی زندگی میں مزید بہار لائے گی. اب آپ دیکھیں کہ آپ دکھ ٹٹولنے والے بن رہے ہیں, بدبو کی یا گندگی کی باسکٹ میں ہاتھ مار رہے ہیں یا خوشبو کی باسکٹ میں آپ کا ہاتھ جا رہا ہے. اب دیکھ لیں کہ ہم نے تعین کرنا ہے اپنی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتا ہوں یا اپنی زندگیوں میں نعوذ باللہ وہی بربادیاں, وہی مصیبتیں جو کہ ہیں نہیں, میں نے ایزیوم کی ہوئی ہیں اور انہی کو میں بڑھائے چلے جا رہا ہوں. تو بہت سے مواقع پر ہمارا ریلیکس رہنا, ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ کرنا ہماری زندگی کو پرسکون کر دیتا ہے. سبحان اللہ, اللہ آپ کو برکت دے. خالد بھائی, زندگی پروگرام ریکارڈ کیا نا میں نے, تو آپ یقین مانے خالد بھائی کہ ہم ایک رات نہیں رہ سکتے ایسے انوائرمنٹ میں جس میں میں رہا ہوں, اور کیسے رہا ہوں یہ بھی ایک پورا جسے یوں بولیں ایک کام ہے. بہرحال خیر سے اللہ کی مہربانی سے وقت جو ہے وہ گزر گیا, وقت گزر ہی جاتا ہے. تو زندگی پروگرام کی ریکارڈنگ میں ہم نے ایسے مراحل دیکھے کہ رات ہم نے جہاں رات رکیں, اور میں خالد بھی بتا دوں, یہ چونکہ ریکارڈڈ نہیں ہے تو اس لیے اس کو بتانے میں حرج بھی نہیں. ہم جیل کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے جب گئے نا تو ہمیں, میں نے کہا یہاں کے رات ہم پہنچے تھے, لوگ گاڑی ہماری جو ہے نا وہ اندر جب ایک جو ایریا تھا اس میں جب پہنچی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں کچھ یہاں کے جو ہے نا وہ پروٹوکولز وغیرہ ہے وہ آپ بتا دیں, رات کا ٹائم بھی ہے, تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ ہم سے وائلیشن کسی قسم کی نہ ہو. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ جو ہے نا یہ سیڑھی, اس سیڑھی پر نہیں آنا آپ نے. یعنی کمرہ تھا, ایک رہائش تھی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے, اور اس رہائش کے ساتھ ایک برآمدہ بھی تھا. تو انہوں نے اس برآمدے کے ساتھ ایک سیڑھی تھی جو نیچے تک جا رہی تھی, تھوڑی اوپر وہ روم تھا. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے اس سیڑھی پر جو ہے وہ نہیں آنا. تو خالد بھائی مجھے احساس ہوا کہ قید کیا ہوتی ہے. یہ قید ہی تھے کہ آپ نے اس سیڑھی سے آگے نہیں آنا. لوگ اب آپ اندازہ لگائیں جو قید میں ہے اس کا, ہم تو نہ جرم تھا نہ کچھ تھا. میں نے وہ جیل سے جب ہم نکل رہے تھے نا تو میں نے ایک جملہ بولا, ہم نہ تو قید تھے نہ کوئی جرم کیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر آئے, لیکن میں جیل سے نکل رہا ہوں تو مجھے خوشی ہو رہی ہے, اللہ کا شکر ہے یہاں سے کیا ہو گیا, باہر نکل گئے. تو آپ, میں عرض کروں یہ تو ایک بات یہ بھی ہے. پھر مچھر اتنے, پھر جناب علی آپ ایک جگہ پر ہم جو ہے وہ گئے, وہ جو پہلے 2 پروگرام ہیں آپ ذرا ان کو دیکھیں, زندگی پروگرام, اور اپنا گھر بننا دیکھیں, محل لگے گا آپ کو 60 گز کا گھر بھی نا لگے گا کہ واقعی ہم اللہ کے بڑا کرم ہے. تو وہ جو خالد بھائی نے بات ارشاد فرمائی نا, اللہ پاک نے یہی فرمایا ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم,
جو میں نے نعمتیں تمہیں کی ہیں ان کو یاد کرو. جب بندہ نعمتوں کو یاد کرے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا. جب شکر ادا کرے گا تو اللہ نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے گا. اور اگر محرومیاں اپنی گننی شروع کریں گے, دکھ ہی گننا شروع کریں گے, یا دوسروں کی ہوائی باتیں سن کر اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈی مورلائز کرتے رہیں گے, تو پھر ناشکری والا انداز آئے گا, اور پھر زندگی اس کا جو رزلٹ بھگتنا ہے نا ایٹ دا اینڈ آ کر, وہ ہمیں ہی بھگتنا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. اور جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, آ کے ہمسایوں میں آ کے باتیں کر رہے ہیں, دوستوں میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے کسی کی زندگی ڈسٹرائے جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. پتہ ہوتا ہے بندے کو میں جو بول رہا ہوں یہ غلط ہی کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے میری زندگی میں یہ سکھ نہیں ہے, لیکن بس سامنے والے کو تو بتانا ہے کہ میں بڑا سکھی ہوں اور تم جو ہے وہ بالکل بس برباد ہو گئے ہو اور لٹ پٹ گئے ہو. تو یہ انداز بھی کیا ہے, ٹھیک نہیں ہے. ہمت دیں, حوصلہ دلائیں, غم خاری کریں, اور خود بھی جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ یہ جھوٹ تو میں کہیں اس میں شامل نہیں کر رہا. خود میں اپنے خام خواہ جھوٹے کسی کو اپنی باتیں بتاتا رہا ہوں, تو اس سے میری زندگی میں کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں بولوں جی میں تو بڑا یوں ہوں, تو میں نے تو صبح جناب زمزم شریف پیا ہے, ناشتے میں مدینے کی کھجوریں کھائی ہیں, سبحان اللہ. تو آپ تو مٹی کھا کے 1 گھنٹہ موٹر سائیکل چلا کے آئے, مٹی کھا کے گئے آپ تو ایک بات ہے خالد بھائی, کہیں تو جا سکتی ہے نا بھائی, اللہ معاف کرے ہم نے تو آج تک نہ کبھی کہا نہ اس طرح کہنا چاہیے, لیکن میں ایک بات بیان کر رہا ہوں. تو نہ زمزم شریف پیا ہے, نہ کھجوریں کھائی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اگلے بندے نے مٹی کھا کے کون آتا بھیا؟ کوئی بھی مٹی کھا کے نہیں آتا. تو سوال یہ سفر کرتا ہے, آپ سفر کریں گے تو آپ کا بھی وہی حال ہوگا, اللہ رحمت فرمائے. بہرحال جو ہمارا پوائنٹ ہے اس پوائنٹ پر ہم جو ہے واپس آ رہے ہیں. تو اللہ عافیت عطا فرمائے اور ہمیں سلامتی عطا فرمائے, اور لوگوں کی باتیں سن کر اپنے آشیانے کو آگ لگانے والے, اپنے گھر کا ماحول خراب کرنے والے خود ہی اس کا نقصان اٹھاتے ہیں. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے انشاءاللہ. فراز بھائی یہاں ایک سوال ہے, کامرا سے سوال ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات بزرگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کے سامنے گالیاں دے رہے ہیں, یہ غصے میں آ کر کے کام کرتے ہیں, اور پھر بچے بھی آگے سے یہی الفاظ بولتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ واقعی ایسا ہے تو صحیح کہ جس طرح کی بندہ گفتگو سنتا ہے اس کی ذات پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اور بالخصوص بچوں کو اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے وہ ناسمجھ ہوتے ہیں, ان کو صحیح غلط کی پہچان نہیں ہوتی. ان کے سامنے جیسا کلمہ کہا جائے گا وہ اس کو دہرانے کی کوشش کریں گے. اگر گالی دی جائے گی بچوں کے سامنے تو ان کو نہیں پتا کہ یہ گالی ہے یا یہ غلط لفظ ہے یا اس کا کوئی برا اثر پڑ سکتا ہے. وہ تو جیسا آپ نے کہا ویسا بولنے کی ویسا ہی کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر اچھے کلمات کہے جائیں تو ظاہر ہے کہ بچہ بھی ان کو لیتا ہے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ظاہر ہے بڑوں کو اس چیز کی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اولاً تو اس طرح کے کلمات کہیں ہی نہیں کہ چاہے بچہ ہو, بڑا ہو, بوڑھا ہو, آپ کا اپنا ہو, غیر ہو, کسی کے سامنے بھی اس طرح کا کلمہ تو نہ کہا جائے کہ آپ کی بری تربیت کا مظاہرہ اس کے سامنے ہو کہ یہ اس تربیت سے تعلق رکھتا ہے. اپنی زبان سے, اپنے انداز اور افعال سے ایسی ہی چیزیں سامنے والے کو دینی چاہیے کہ جس سے اس کی تربیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ابھی جیسے جو بھی آپ نے ٹاپک ابھی لیا تھا تھوڑی دیر پہلے, تو اس میں ایک چیز میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایک جملہ ہی ہوتا ہے کہ جو سامنے والے کو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر کی ساری گفتگو کو فوکس نہ کریں, وہ آپ کا ایک جملہ یو کین ڈو اٹ, آپ کر سکتے ہیں, وہ اگر اس نے لے لیا تو اس کی زندگی کو سنوار دے گا. اور اگر آپ نے کہا نا نہیں امپاسبل, اٹ از امپاسبل, یہ نہیں ہو سکتا, وہ اس امپاسبل کو لے کے ساری زندگی ہی سوچتا رہے گا کہ نہیں یار یہ تو ممکن تھا ہی نہیں, یہ تو ہو سکتا ہی نہیں تھا. تو اگر زبان سے ایسے کلمات ادا کیے جائیں, آپ سوچیں کہ میرے زبان کے کلمات یہ سامنے والے کو بنانے کا کام سر انجام دے رہے ہیں یا بگاڑنے کا کام سر انجام دے رہے ہیں. یعنی میری باتیں کسی کی زندگی بنا رہی ہیں یا برباد کر رہی ہے. اگر آپ کی زبان سے ایسے کلمات نکل رہے ہیں کہ جو سامنے والے کی زندگی پر اچھا اثر ڈال سکتی ہے, اس کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے, تو مرحبا, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کی زبان سے ایسے کلمات جاری ہوتے ہیں کہ جو آپ کو خود بھی گناہ گار کرتے ہیں اور اس کا اثر سامنے والے پر منفی پڑتا ہے کہ اس کی تربیت بھی خراب ہو رہی ہے, آنے والی اس کی زندگی بھی خراب ہو رہی ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ بڑا جو ہے وہ رسکی چل رہے ہیں. اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے الفاظ سامنے والے کو برباد کر رہے ہیں. آپ کے اوپر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بولنے والے پر اس چیز کا اتنا اثر نہیں ہو رہا ہوتا, وہ تو صرف بولنا برائے بولنا ہی کر رہا ہوتا ہے, بس اس کو بولنے کے لیے کوئی موضوع چاہیے ہوتا ہے. لیکن سامنے والے کے لیے بہت بڑا جملہ ہوتا ہے, اس کی پوری زندگی اس جملے کے پیچھے چھپی
چھپی ہوتی ہے. کئی ایسے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ہمارے, اگر علماء کی بات لے لے جائیں, مبلغین کی بات لے لی جائے, تو ان کا ایک جملہ ہی ہوتا ہے کہ جو اصلاح کے لیے کافی ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ یار بس انہوں نے یہ جو جملہ کہا تھا نا, یہ میرے یہاں فٹ ہو گیا, اور ساری زندگی اسی کی مدد سے میں چلتا آ رہا ہوں اور کامیاب ہو گیا ہوں. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب میں اولا میں تھا تو عبد الحبیب بھائی تشریف لائے تھے اور تربیت کرنے آئے تھے. انہوں نے یہاں فرمایا تھا ایک جملہ کہ آپ بس یہ ذہن بنا لیں کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. اگر آپ نے یہ ذہن بنا لینا تو آپ واقعی یہ کام کر سکیں گے. تو یہ جملہ کئی مرتبہ ذہن میں ریپیٹ ہوتا تھا نا, کہ جب کوئی کام مشکل لگتا تھا تو وہی بات ریپیٹ ہوتی تھی کہ نہیں یار یہ کام کر سکتا ہوں اور کروں گا, تو وہ کام آسان ہو جاتا تھا. اور اگر ذہن میں شروع سے یہ بٹھا لیا کہ نہیں یار یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا, تو پھر وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ ہی کرے گا. تو جس طرح بڑوں کا کہا, تو بڑوں کو ظاہر ہے کہ سوچنا چاہیے کہ زبان سے ایسے کوئی کلمات نہ نکالیں جو شرعی اعتبار سے بھی قابل گرفت بنتے ہوں اور دوسرے کی تربیت پر بھی اس کا منفی اثر جو ہے چھوٹتا ہو. نگران شورا نے مجھے کہا تھا کہ تھکنا نہیں. واہ. نومبر 2015 میں مجھے پروگرام یہ جب مدنی چینل کی طرف سے ملا تو نگران شورا نے کیا کہا کہ تھکنا نہیں, اور اس کو جو ہے چلتے رہیں, بھاگیں گے سانس پھولے گا تو پھر کیا ہے, بیٹھ جائیں گے. چلتے رہیں, اذان دیتے رہیں, مؤذن کا کام ہوتا ہے اذان جو ہے وہ دینا. یہ ایک ایسا ان کا سیلف موٹیویشن کی بات تھی کہ جو میرے دماغ میں کیا تھی یہ چل رہی تھی, اور اللہ کی رحمت سے پروگرام کیا ہے, اللہ کی رحمت سے ہو ہی رہا ہے. تو یہ بہت پیاری بات کی فراز بھائی نے کہ بعض اوقات ایک بات کیا کرتی ہے وہ کسی کو بنا دیتی ہے, اور وہ ایک ہی بات ہوتی ہے کسی کو کیا کر دیتی ہے, بگاڑ بھی دیتی ہے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے ذریعے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ اچھی باتیں یہ سنیں گے اور اچھی باتوں پر عمل کریں گے, دنیا و آخرت کا فائدہ ہوگا. ایک بات یہاں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح بھی یہ میسج میں بھی جو آپ نے پڑھ کر سنایا اس میں تھا کہ بڑی عمر کے افراد یہ کرتے ہیں کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں تو بچے سن رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ بڑی عمر کے افراد یہ کیوں سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہماری عمر ہو گئی ہے کہ ہم گالی دے سکتے ہیں, اور یہ بچے کی عمر اتنی ہے کہ اس کے سامنے نہیں دینی چاہیے. تو کہیں کون ہے یہ بندہ جو اس ایج گروپ کا تعین کرتا ہے کہ اس عمر میں آپ یہ گناہ کر سکتے ہیں. اصل میں ان چیزوں کو جب ہم یوں دیکھیں گے نا کہ یہ گناہ ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے, تو پھر چھوٹے کو بھی نہیں کرنی اور بڑے کو بھی نہیں کرنی. ہم نے بہت سارے چیزوں کے ساتھ, بہت سارے گناہوں کے ساتھ, یا معاشرتی طور پر پھیلنے والی بہت ساری برائیوں کے ساتھ ایج گروپ کو لگا دیا ہے. سگریٹ آپ اس عمر میں پی سکتے ہیں, نشہ آپ اس عمر میں کر سکتے ہیں, یا اس جگہ پر جا کر سکتے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اخلاق کو, ہمارے کردار کو, یا ہمارے دین کو بگاڑنے کا, دینداری کو بگاڑنے کا سبب بن رہی ہیں, تو پہلے تو دیکھیں کہ دین اسلام ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کر رہا ہے. کیا اس نے اس کے حوالے سے کوئی تعین کیا ہے؟ نماز تھوڑی تھی یہ کہ جو بچہ تھا پڑھ لیتا تو اچھا تھا, اور اگر بڑا ہو گیا تو اب اس کو پڑھانی ہے, اور پھر زیادہ بڑا ہو گیا یا بالغ ہو گیا تو اب اس پر فرض ہی ہو گئی, اب تو اس کو انفسائز کیا جائے گا اس پر. بھائی یہ گالی ہے جس کو ہر عمر میں چھوڑنے کا تھا. ایسا ہی اس کو چاہے بچہ تھا اس کے سامنے بھی نہیں, بڑا تھا اس کے سامنے بھی نہیں, بوڑھے کے سامنے بھی نہیں, بلکہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت کے بندہ قربان جائے, آپ نے کیا شاہکار عطا فرمائے ہیں, اور نیک اعمال کی صورت میں جو سوالات ہمیں عطا فرمائے, اس میں آپ نے بڑی بنیادی بات کہی کہ ایک دن کا بچہ بھی ہو تو اس سے بھی آپ کہہ کر گفتگو کیجیے. تو وہ چھوٹا بچہ نا, ابھی جب ہم روزانہ نیک اعمال کا رسالہ پڑھنے والے ہوں گے تو یہ بات ہمارے ذہن میں بار بار ریکال ہوتی رہے گی کہ نہیں, میں نے چھوٹوں کے ساتھ بھی آپ جناب سے گفتگو کرنی ہے. تو الحمدللہ عز و جل اب تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے اور برکتیں ہیں, سیکھنے اور سمجھنے والے بن جائیں. تو جن بزرگوں کی ایک شکایت سی نکلی نا اس بات سے بھی تو کی جا رہی ہے, تو بزرگوں کے لیے بھی باقاعدہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کا آغاز محرم الحرام کی 1 تاریخ سے ہونے جا رہا ہے. تو بزرگوں میں بھی اس دعوت کو خوب عام کیا جائے کہ آ جائیں دعوت اسلامی کی طرف, اور دیکھیں کہ بزرگ جو بڑی عمر کے افراد ہیں وہ جب اچھا بولتے ہیں تو کتنا اچھا بول سکتے ہیں, اور ان کے اچھے بولنے سے کیا کیا اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. یا مرحبا, سبحان اللہ. جو بزرگ نے ہی ایک مشورہ دیا نا مدنی چینل میں چاہتے, ایک کے اچھا بولنے نے کئی بزرگوں کا بھلا کر دیا. میرے لیے سنت کی بارگاہ میں کہ بزرگوں کا کوئی چینل ہونا چاہیے کہ جس پر خاص ان کی نشریات ہوں. رسول نے شفقت ہونا چاہیے. شروع ہو گیا تو ایک بزرگ نے اچھا بولا اور اس کی برکتیں انشاءاللہ سب کو ملتی رہیں گے. سبحان اللہ, یا مرحبا. ایک بات بتاؤں آپ کو, جی ارشاد.
یہ بطور پریکٹیکل میں کر رہا ہوں، یہ جو کر رہا ہوں اس کو حقیقت پر مبنی نہیں لینا نا، ٹھیک ہے؟ چلے فراز بھائی سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے خالد بھائی؟ جیسے مرضی. فراز بھائی انویسٹمنٹ کی ہے، 1 لاکھ روپیہ لگایا ہے اور 25,000 روپیہ مل رہا ہے. جناب کچھ بولیں آگے سے. 2 طرح کی کیفیات ہیں. پہلا تو ایسا ہوگا یہ کیا کر دیا آپ نے بھائی، اس نے لگایا تھا وہ تو برباد ہو گیا تھا، اللہ ایسا نہیں کرنا بھائی، آپ کو مشورہ تو کرنا چاہیے تھا. اب سامنے والا نا ابھی تو اس نے بولنا ہی شروع کیا تھا اور اس کے چہرہ جو نا پیکا پڑنا شروع ہو گیا. اور دوسرا انداز یہ، اچھا ماشاء اللہ کہاں لگا ہے، اچھا آپ نے مشورہ کیا تھا، اچھا میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اس نے لگائے تھے نا ماشاءاللہ اس کو بڑا پروفٹ ہوا تھا، آپ یہ انداز اختیار کر لیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو دونوں طرح کی کیفیات ہوتی ہیں. اب یہ بھی ہے کہ اتنا فائدہ میں بھی لگاؤں، میرے لگوا دو گے، یہ تاثر، یہ بات، یہ تو آپ جیسا زیرک بندہ ہوگا تو وہ یہ اتنی ساری باتیں جو ہے نا وہ کرے گا. یہ ویسے تو جی نہیں اچھا کیا آپ نے، یہ جو بولا نا یہ بھی اور یہ بہت اچھا ہے. یہ بھئی 1 لاکھ جی ہونا یہ چاہیے، بالکل یہی ہونا چاہیے جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ ہی ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے کمال بات ہے یار، بھائی کلیاں لا چھڑے تھے کچھ ہاڈے بھی لوا چھڑتا بھائی، بھائی اکیلے ہی لگائے ہیں، کوئی ہمارے بھی لگواؤ، مطلب اکیلے ملائی کھا رہے ہو. ہاں جی بالکل کیوں بولتے ہیں اکیلے ہی ملائی کھا رہے ہو. ہاں بھائی کتنے پیسے تھے آپ لگانے، اتنے یہ لے لائیں. اچھا پھر کیا ہوا، 1 لاکھ عبد الحبیب بھائی آپ دیکھیں نا، تاجر آدمی اور اللہ پاک کی رحمت سے جن کا ایک مطلب بڑا پیارا بیک گراؤنڈ ہے عبد الحبیب بھائی کا، اور فائنینشلی اللہ کریم نے بڑا جو ہے ان کو نواز رکھا ہے، بزنس مین بھی ہے، میرے سنت بھی ذکر کرتے رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں کہا کہ جو تمہیں زیادہ نفع سنائے نا تو وہاں اپنے جو ہے تمہارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، بتی جل جانی چاہیے. یہاں پر کیا ہے، خطرہ ہے. یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ گہرا دریا ہے پاؤں نہ رکھ، ڈوب جائے گا. تو یہ جو اس طرح تھوڑے سے پیسوں میں 1 لاکھ روپے پر آپ کو 25,000 یا 20,000 روپے پروفٹ سنا رہا ہے نا، تو گہرا دریا ہے پاؤں نہ رکھ. جس طرح بہت سارے لٹے ویسے ہی اگلا نمبر آنے ہی والا ہے. تو یہ بھی باتیں ہوتی ہیں، باتیں اس طرح کی باتیں کرتے کرتے اس کے بھی لگا دیے، اس کے بھی لگا دیے، اس کے بھی لگا دیے، سب کے لگا دیے آپ کے ہاتھ سے. اب آپ دیکھیں اس میں بھی دیکھیں. اب خالد بھائی جیسے مثال کے طور پر خالد سلمان بھائی یہ پیسے دے دیے آپ کو، بس آپ جانے پیسے جانے. تو خالد بھائی تو یوں نہیں کریں گے، سمجھدار آدمی ہیں تو کریں گے کہ نہیں کریں گے. خالد بھائی چلے بتا ہی دیں، بات چل ہی رہی ہے تو کیا حرج ہے کہنے میں، نہیں کریں گے، سمجھدار آدمی ہیں نہیں کریں گے. حالانکہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ لٹنے پٹنے والا کام نہ خود کرے گا نہ ہمیں اس طرح کرنے دے گا، لیکن پھر بھی کر رہے ہوں گے تو میں آپ کو روکنے آؤں گا. مدینہ زبردست بات ہوگی نا. ویسے تو آپ کریں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزاک خیر سے جزاک اللہ خیرہ. یہ بھی دیکھیں اس طرح کی بعض اوقات بندہ باتیں کر کے نا، یہ باغ دکھا کے خواب دکھا کے لوگ اس طرح کے بھی آپ دیکھیں اسی زمانے میں جو ہے موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بندے کو ہوا میں اڑا دو، بس وہ ہوا میں پرواز کر رہا ہے. بھائی ذرا مجھے فریم کھلا کریں، ہوا میں اڑاتے ہوئے تو بندہ دکھائیں. ہاتھ ہی میرے اوپر غائب کر دیے آپ نے. ہاں بندہ کیا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، سبحان اللہ، بس اوپر اڑ رہا ہے اور نیچے کیا ہے خالی ہے، پتہ ہی نہیں ہے نیچے کیا ہے. اور بھائی اٹھے آنکھ کھلی کہاں ہے، جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر بیٹھے ہو. وہ استاد قبلہ آصف صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک بچہ تھا، وہ اپنے باپ سے بحث کرنے لگا کہ یہ جو انڈے سامنے رکھے ہوئے نا یہ 2 نہیں یہ 3 ہے. اس کا باپ بول رہا ہے بیٹا 2 نظر آ رہے ہیں، یہ 2 ہی جو ہے نا وہ ایگ یہاں رکھے ہوئے، نہیں یہ 3 ہے. باپ نے کہا 2 اٹھا لی، اس نے کہا تیسرا جو ہے نا وہ بنوا کے آپ کھا لو، آملیٹ کھا لو اس کا، ٹھیک ہے. تو حقیقت کی دنیا میں جینا سیکھیں. اور اس طرح کی باتیں سن کر کے لوگ اپنا سرمایہ لٹوا دیتے ہیں. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں محفوظ رکھے. جمع پونجی ساری کیا ہو جاتی ہے. یہ لٹنے والا طبقہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ مڈل کلاس طبقہ ہوگا. تھوڑے پیسے یعنی لگا کے جمع کر کے بیچارے نے رکھے ہوئے. اب اس کو لگا کہ جیسے یوں ایک جیک پاٹ کھل جائے گا، ایک یوں جو ہے وہ ایک باکس کھلے گا اور یوں پروفٹ اس میں سے ابھلتا ہوا باہر آ جائے گا. ابھلتا ہوا پروفٹ باہر کہیں سے نہیں آتا. یہ بات جو ہے وہ یاد رکھیں. 1 کے بعد کیا آتا ہے 2.
2 کے بعد 3, 3 کے بعد 4, 4 کے بعد 5 اور 99 تک بندہ جاتا ہے, اور پھر 99 کے بعد کیا آتا ہے؟ 100. 1 کے بعد 100 نہیں آتا, یہ یاد رکھنے کی بات ہے. تو گریجولی کام ہے نا, سلو اینڈ اسٹیڈی always win the race. ٹھیک ہے جی, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, عافیت فرمائے. اس طرح کی جو آپ کو رنگ برنگی باتیں سنا رہا ہے, تو بھی بندے کو کیا چاہیے کہ باتوں میں آنے کی بجائے ہوش میں آ جائے. پہلے خالد بھائی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, پہلے اس طرح کی چیزیں باتوں باتوں میں ہوا کرتی تھی نا, اب یہی چیزیں سوشل میڈیا پر بھی ہیں. میسج آ جائے گا, پیغام آ جائے گا, کوئی ویڈیو کہیں آڈیو کی, یہ لگائیں یہ ملے گا, یہ کلک کر جائیں یہ چلا جائے گا. تو وہ جو فراڈی قسم کے لوگ ہیں, اب وہ اس سے لوگوں کو جو ہے نا, یعنی کوئی کچھ دکھا کے کچھ اور بعد میں جو ہے نا وہ لے لینا کچھ. ہمیں بات یاد ہے, استخارہ مکتب میں ہوا کرتے تو اس میں کالز آتی ہے نا کسی بھی معاملے میں. تو ایک کال آئی ایک صاحب کی, کہتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ انعام نکلا ہے, مجھے کسی کمپنی نے کال کی کہ آپ کا اتنے لاکھ کا انعام نکلا ہے اور آپ کو اتنے دیے جائیں گے, لہٰذا اس کا جو منیمم اماؤنٹ ہے, یعنی اس نے جو بات ذکر کی کہ جیسے 100% میں سے 10% آپ جمع کرائیں, آپ کو ہم 90% اپنے پاس سے دیں گے نا. واہ بھائی واہ. بات جیسے وہ مجھے فگر یاد نہیں, فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ 20 لاکھ روپے آپ کے نکلیں, لاکھ روپے جمع کرائیں, 20 لاکھ آپ کے پاس آئیں گے نا. تو جب وہ بات کر رہا تو کچھ الفاظ باتیں ذہن میں, کیونکہ اس طرح کی کئی چیزیں پہلے بھی سن چکے تھے, تو میں نے اس کو جواباً عرض کیا کہ جناب آپ ایک کام کریں. وہ کہا کہ یار 20 لاکھ تو آ ہی گئے نا آپ کے پاس, اسی میں سے ایک رکھ دو, باقی 19 دے دو. تو کہہ رہے نہیں وہ تو ایسا نہیں کریں گے. میں جب وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر سمجھ جاؤ, ایسا نہ ہو کہ جو آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ اس سے بھی ہاتھ دھو کے ایسی بات. تو اس طرح کا طبقہ بھی یہاں پر بھی موجود ہے, اس میں بھی بڑا محتاط رہنا چاہیے, بچنا چاہیے. کبھی آپ کو کال آئی ہے ایسی کوئی؟ جی کالز آئی ہیں ایسی, لیکن الحمدللہ امن رہا ہے. اللہ اکبر. ابھی آپ کو بھی تجربہ ہوا؟ کالز بھی آتی ہیں, میسیجز بھی آتے ہیں. آپ کو جیسے کال آئی کہ بھئی آپ کا یہ انعام نکل آیا ہے اور آپ یوں کر لیں, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ تو اسی طرح کہہ رہا ہے جیسے انہوں نے فرمایا کہ یار وہ کاٹ کے نا باقی آپ سینڈ کر دیں, تو فون ہی کٹ گیا. ایک مرتبہ 2-3 مرتبہ نا کمپلین کی بھی میں نے ان کو تھوڑی سی کیونکہ ڈرانے کی کوشش کی, کیونکہ اس طرح اس کے اسکیمز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. کمپلین کے نام پہ والوں کا سامنے والا ڈر بھی جاتا ہے. تو 2-3 مرتبہ جب کہا نا میں آپ کی کمپلین کر رہا ہوں فلاں ادارے میں, تو وہ فوراً ڈر کے مارے انہوں نے موبائل ہی بند کر دیا. تو یہ سامنے والے کو کانشیس ہونا چاہیے, بالکل جیسے آپ نے کہا نا کہ سنتے ہی بندہ کسی اور خیالات میں نہ چلا جائے, تو اپنے ذہن کو اس وقت حاضر رکھے جس وقت حاضر رکھنے کا موقع ہے, اور وہ خیالی پلاؤ بعد میں بنائے, پہلے اس کی بات توجہ سے سن کے, کیونکہ وہی فیصلے کا ٹائم ہوتا ہے, اسی وقت بندہ یس اور نو کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. بعض اوقات اتنا کیسی جیسے ایسے آتے رہتے ہیں. اب یہ تو ایک آپ نے دنیاوی اعتبار سے دھوکے کے حوالے سے کہا, شرعی مسائل اس کے اندر بعض اوقات اتنے آ جاتے ہیں کہ ایک نئے طریقے سے انویسٹمنٹ پلاننگ بتا رہے ہیں, یوں ہو رہا ہے, اور بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بالکل کنفرم ہے, یہ تو بالکل رجسٹر ہے. بعد میں 2-3 مہینے کے بعد وہی بندہ آ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ یار سارا پیسہ ڈوب گیا. تو واقعی میں یہ فیصلہ کرنے کی جو گھڑی ہے اس پہ بالکل کانشیس رہیں, اپنے ذہن کو حاضر رکھ کے فیصلہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی جمع پونجی ساری ضائع ہو جائے. اللہ کی پناہ. کال والی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے سلام بھائی, عادت آپ کو جی نہیں بالکل لے لیں. کچھ دنوں پہلے آفس میں یہی مدنی چینل میں موجود تھے, تو کال آئی مجھے نا, اور بڑے سیریس انداز میں, جناب کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک, قاری صاحب وہ کیسے ہیں, خیریت سے؟ میں نے کہا ٹھیک خیریت. وہ حال احوال پوچھ کے, اچھا میں نا وہ آپ نے پہچانا مجھے؟ میں نے کہا نہیں آپ کو پہچانا. نمبر اس کا جو کوڈ تھا واٹس ایپ پہ کال تھی اور باہر کا نمبر تھا. آپ یاد کریں آپ کے کوئی عزیز رشتے دار باہر ہیں؟ اچھا کچھ احباب ہیں بھی. میں اپنے ذہن میں خیال لے کر آیا, میں نے کہا ہو سکتا ہے فلاں ہوں گے, لیکن فلاں تو ان دنوں یہ ہے, فلاں نہیں فلاں. اب بات ابھی چل رہی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے صاحب میں نے نا پیسے آپ کو بھیجنے ہیں نا. میں نے کہا اچھا پھر؟ میں نے کہا کس خوشی میں بھائی؟ وہ میرے پاس نا میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں, 6 مہینے بعد آنا ہے, تو میں بھیج اس لیے رہا ہوں کہ ابھی اپنے پاس رکھوں گا تو خرچ ہو جائیں گے. اور میں نے کہا اب گھر پہ بھیجو بھائی. بولے نہیں گھر والوں کو بھیجوں گا تو وہ خرچ کر دیں گے, جب میں آؤں گا تو مجھے ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں صحیح ہے, اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کی باتوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ کس طرف جا رہا ہے. کہنے لگا کہ اچھا پھر یوں ہے کہ میں آپ کو بھیجتا ہوں, مجھے آپ اکاؤنٹ دیں, اور اگلا یہ کرنا ہے کہ اس میں سے نا کچھ رقم میرا دوست ہے گا وہ فلاں جگہ پر اس کو بھیجنی ہے نا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا اب ایک کام کرو نا, آپ مجھے میرے بھیجنے کی بجائے اسی کو ڈائریکٹ بھیج دو, جتنے اس کو دینے وہ رکھ لے گا, باقی ہے مجھے بھیج دینا. نہیں 2 ٹرانزیکشن میں الگ الگ نہیں کر سکتا, ایک ہی کرنی ہے گی, جو اس کو بھیجوں یا آپ کو بھیجوں. میں نے کہا چلیں آپ پھر مجھے آدھے گھنٹے کے بعد کال کریں
اور جس کو بھیجنا ہے نا ذرا مجھے اس کا نمبر دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، اسی دوران میں چند اس سے جس طرح انہوں نے کہا نا کہ وہ ڈرانے والا کوئی اس طرح کا سوال کہ جس سے سامنے والے کو اندازہ ہو جائے، وہ باقاعدہ اسکیم تھا، اور جس انداز میں وہ گفتگو کر رہا تھا کچھ اس طرح کی بھی گفتگو کی کہ جس سے وہ اب اس نے کی آدھے گھنٹے کے بعد وہ نمبر بھی بند تھا، نہ دوبارہ کال آئی نہ اس کا کچھ پتا۔ اس کو میں نے ری چیک کیا، میں نے اس سے پوچھا آپ کون سی جگہ سے بات کریں، تکا مار کے اس نے کسی کنٹری کا نام لیا، جو کوڈ تھا وہ اس کنٹری کا نہیں تھا۔ اوبیسلی بات ہے کہ جہاں پر موجود ہوگا وہاں کا کوڈ یوز کرے گا۔ تو اس طرح کی بھی کالز کے ذریعے سے اسکیم چل رہا ہے کہ وہ آپ کو دکھاتے ہیں باغ کہ اتنے دینے ہیں، تو اتنے میں سے کچھ اس کو دینے، میں بھیج رہا ہوں، اٹک گئی یہ رقم آ نہیں رہے، کام کرو آپ وہ والی تو ادھر بھیج دو، یہ آپ کے پاس آ جائے گی۔ یعنی آپ لاکھ روپیہ بھیج دیں، میں آپ کو 6 لاکھ روپے بھیج ہی دیں آپ کو، وہ میں نے بھیج دیا، بس رک گئی ہے گی نا، کیونکہ اس کی اگلی باتیں اسی طرح کی۔ اللہ بچائے۔ یہ اس طرح کی باتیں سننے سے، جب سنیں تو پھر کیا ہو جائے، دماغ کی بتی جل جانی چاہیے۔ اس طرح کے اسکیم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسے موقعوں پر رپورٹ بھی کریں، سائبر کرائم ہے اس میں بالکل رپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ اپنے اے ٹی ایم کارڈ نمبر، NIC نمبر، اس طرح کی کسی بھی چیز کو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہی تربیت دیتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر آپ کچھ بھی شیئر نہ کریں۔ سیکیورٹی کوڈ مت بتائیں، اپنے پن کوڈ مت بتائیں، OTP مت بتائیں۔ اللہ رحمت فرمائے۔ مجھے باتوں سے باتیں کنیکٹ ہوتی جا رہی ہیں اور چیزیں یاد آتی جا رہی ہیں۔ کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی علی قطاری واکنڈ سے عرض کر رہا ہوں، باتیں انسانی شخصیت کی پہچان ہوتی ہیں۔ انسان کیسی گفتگو کر رہا ہے، کیسی گفتگو سننا پسند کر رہا ہے، اس طرح کے لوگوں میں بیٹھ رہا ہے، کس طرح کی باتوں پہ اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا جوش جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو انسانی شخصیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ ایسے میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ذوق و شوق کیا ہے، کس طرح کی باتیں سننا کرنا ہم پسند کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اچھی اور درست باتیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بعض لوگ کم گو ہوتے ہیں اور بعض اتنے باتونی ہوتے ہیں کہ چپ ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اعتدال کیسے آئے گا ہماری گفتگو کے اندر، کہ زیادہ چپ رہنے والوں کی بھی پذیرائی بعض اوقات نہیں ہوتی اور زیادہ بولنے والوں کی تو پذیرائی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تو اعتدال ہم اپنی گفتگو میں کیسے لائیں، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان پر عمل کریں۔ حضور فرماتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اللہ، جہاں بولنا ہے وہاں بولیں، جہاں خاموش رہنا ہے وہاں خاموش رہیں۔ امیر السنت کی بڑی زبردست جو ہے وہ کتاب ہے فضول گفتگو سے بچنے کے آداب، اس کا جو ہے مطالعہ فرمائیں تو انشاءاللہ الکریم بہت ساری رہنمائی ہو جائے گی کہ ہمیں کہاں بولنا ہے اور کہاں نہیں بولنا۔ میں چاروں مکار بھائی سے ایک شعر سنیں، نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں۔ جی میں ہی پڑھ دوں۔ نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں، نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں، سنا ہمیں بس مدینے کی باتیں۔ آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کلے اکثر علیہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ سلمان مدنی کہاں پر چلے گئے تھے، اتنے دن غیر حاضریاں تھیں آپ کی، اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سناتے امام علیہ سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا محمد مظہر کامل حق کے شان عزت کا۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ میں جی کہیں ہوں یہیں پہ ہوں، ذمہ داری کے حوالے سے آپ سماعت فرمائے چکے ہیں کہ ایک جو ہے وہ تبدیل ہے۔ بہرحال پروگرام میں حاضری ہوتی رہے گی انشاءاللہ الکریم، سارے پروگرام ہمارے ہیں مدنی چینل کے ہیں۔ اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے اور دعا فرماتے رہا کریں، اللہ عافیت اور سلامتی کے دائرے میں رکھیں، آمین۔ آگے چلتے ہیں جی، کال لیتے ہیں۔ ابو حریرہ اتاری گاؤں جراونا سے بات کر رہا ہے۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے میری عرض ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں۔ مرحبا آج چلے شاہ ابرار کے پاس۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ میسیج بھی لیتا ہوں جی، کلام لازمی سنائیں، اب بلا لیجیے نا مدینہ۔ سرگودا سے میسیج ہے، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، جزاک اللہ، اپریسیشن کے لیے اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے جی، آمین۔ اور حمزہ بھائی ہیں وکاڑا سے اور کہہ رہے ہیں ٹاپک انٹرسٹنگ ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ آگے چلتے ہیں جی، کلام ان کو سننا ہے، حضرت امام جامی کا کلام ہے، تنم فرسودہ جہاں پارا۔ شہزاد بھائی کا میسیج ہے، اپریسیشن ہے، بہت شکریہ۔ خالد بھائی کو دیکھ کے دل خوش ہو گیا، یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ عرش کی عقل دنگ ہے، یہ کلام سنا ہے، جنید بھائی ہیں اسلام آباد سے، یا مرحبا، سبحان اللہ۔
یا ربنا ارحم لنا کلام سنائے بہاولپور سے، بہت شکریہ آپ کے اپریسیشن کے لیے بھی، دعاؤں کے لیے بھی، اللہ برکت دے آپ کو۔ ظاہر و پاس سے ادب رکھو، ہوس جانے دو، یہ کلام سننا ہے، یا مرحبا، سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے علاقے میں بھی آئیں۔ اب آپ کا علاقہ کون سا ہے یہ آپ نے بتایا نہیں ہے، چلیں آگے چلتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے کہ کلام سنائیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صادقہ بات سے میسیج ہے، بہت شکریہ جی۔ کلام سنا دیں جی، مدینہ یاد آیا ہے، مرحبا۔ اس بے خودی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، یہ مجھے سنائیں۔ رمیز بھائی ہیں خانپور شہر سے، واہ مرحبا خانپور، یہ رکن شورا قبلہ حاجی اسرم صاحب کا شہر ہے خانپور، سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کا زبردست مدنی مرکز ہے، کہاں؟ خانپور میں۔ جامعۃ المدینہ ہے، کہاں؟ خانپور میں۔ فیضان آن لائن اکیڈمی ایک زبردست عمارت ہے، کہاں؟ خانپور میں۔ خانپور میں، جی ہاں، جب ہم گئے تھے تب بن رہی تھی، اب تو ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بن گئی، سبحان اللہ، وللہ الحمد۔ خانپور کی بھی کیا ہی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں، خانپور کی مشہور چیزیں بھی کیا ہیں؟ کافی ساری۔ آگے چلتے ہیں، بشرا والا سے میسج ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دل میں ہو یاد تیری کلام سنائیں، واہ جی مرحبا، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ وقار پہ کچھ کلام سنائیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو کچھ نہ ہو، جانے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ اب بلا لیجیے نا مدینہ، آ رہا ہے
کا مہینہ ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینہ المدد تاجدار مدینہ مجھ کو آقا مدینے بلا لو حسرت میرے دل کی نکالو غوث اعظم کا صدقہ نبھالو اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینہ مدد تاجدار مدینہ جب مدینے میں ہو اپنی آمد جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد ہچکیاں بات کر رو بے حد ہچکیاں بات کر رو بے حد آ جائے ایسا کرینہ اب بلا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے حج کا مہینہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو اور بند جب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں اس
नजरों में तेरा जलवा ज़ेबाई हो, सबकी नजरों में तेरा जलवा ज़ेबाई हो, इसकी नजरों में तेरा जलवा ज़ेबाई हो। माशाल्लाह। आइए वीडियो पैकेज देखिए, तकलीफ ना दीजिए। हमारा दीन इस्लाम हमें नज़ाफ़त का हुक्म देता है, सफाई सुथराई रखना, अपनी ज़ात की भी, अपने दाएं बाएं अतराफ़ की भी, अपनी जहाँ पर आपका क़याम है, जहाँ पर आपकी रिहाइश है उस जगह की भी, जिस गली महल्ले में रहते हैं उस महल्ले की भी, अपने शहर की भी और अपने वतन की भी सफाई रखना, कोशिश करके हत्तल मक़दूर सफाई रखना और वहाँ के मामलात को खूबसूरती से निपटा लेना, हमारा दीन इस्लाम हमें इसका हुक्म देता है। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले नज़ाफ़त और जो सफाई सुथराई को पसंद करते हैं, खुदा ने उनसे महब्बत होने को इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला भी साफ़ सुथरा रहने वालों से महब्बत फरमाता है। अहादीस मुबारक में भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही तालीम दी। हमारे मुआशरे के अंदर एक अजीब किस्म की ख़राबी और एक बुराई जो हमें नज़र आती है, और उस बुराई से और उस मुआशरती ख़राबी से जो लोगों के हुकूक तलफ़ होते हैं और जो लोगों को तकलीफ़ होती है, वो मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। वो ये है कि हम मुख्तलिफ़ जगहों पर, बिलखुसूस जो ट्रेन के स्टेशंस होते हैं, बसों के स्टैंड होते हैं, या इसके अलावा गली महल्ले सड़कों के ऊपर फलों के छिलके फेंक देना, अशिया के रैपर्स को फेंक देना, ये हमारे बिल्कुल आम है और शायद हम इसे कोई चीज़ समझते ही नहीं है, या शायद हम इसे ख़राबी नहीं समझते। हमारे बच्चे हमारे सामने ये हरकतें कर रहे होते हैं, मजाल है कि वालिदैन उनको रोकें या तरबियत करें कि बेटा ये काम नहीं करते। चलती गाड़ी के ऊपर फ्रूट्स के छिलके बाहर फेंक देना। बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा कि सफ़र कर रहे हैं, सफ़र में उमूमन बसेस के अंदर, वैन्स के अंदर बच्चों को कै आती है। अब वो कै तो उन्होंने शॉपर में कर दी, मगर वो कै वाला जो शॉपर है वो चलती सड़क के ऊपर पीछे फेंकते हैं। अब खुदा न खास्ता वो पीछे किसी भी आने वाले की बाइक पर, उसके कपड़ों पर पड़ जाए। पाकी नापाकी के मामलात अलहदा हैं और कपड़े ख़राब होना अलग है, ज़ाती ताफ़ुन और बदबू का पैदा हो जाना अलग है, और इसके नतीजे के अंदर लड़ाई झगड़ा और एक अजीब किस्म का तमाशा लग जाना, ये उससे हटकर है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये काबिले गौर हैं। हमारे ही लोग होते हैं जो किसी और मुल्क के अंदर जाके बड़े क़वानीन का एहतराम करते हैं, मगर अपने वतन के अंदर उन चीज़ों को जो है वो उनका लिहाज नहीं करते। ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत हदीस है, हमें इस पर अमल करने की ज़रूरत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तनज़्ज़फ़ू बिकुल्लि मस्तताअतुम फ़इन्नल्लाह बनल इस्लाम अलन नज़ाफ़ा वलम यदखुलिल जन्नह इल्ला कुल्लु नज़ीफ़। इस हदीस मुबारक का तर्जमा यह है, फरमाया कि तुमसे जितना मुमकिन हो सके, यानी जितना तुम्हारे लिए पॉसिबल है, फरमाया सफाई रखो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस्लाम की बुनियाद सफाई पर रखी है और जन्नत में वही दाखिल होगा जो साफ़ सुथरा होगा। अब ये हदीस देखिए कि हमारा दीन इस्लाम किस ज़माने के अंदर, के जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हदीस फरमाई कि जिस ज़माने में मगरिब को ज़रा भर भी शऊर नहीं था, उस ज़माने के अंदर अरब की सकाफ़त में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस के ज़रिए रिवाज दिया कि तुमसे जिस हद तक हो सके सफाई रखो, साफ़ सुथरे रहो, नज़ाफ़त का ख्याल रखो कि इस्लाम की बुनियाद नज़ाफ़त पर है और जन्नत के अंदर साफ़ सुथरा दाखिल होगा। देखिए कि जब आपके बच्चे या आप या हम लोग सड़क चलती के ऊपर अपने फलों के छिलके फेंकेंगे, दीगर चीज़ें फेंकेंगे, इससे क्या होगा? इससे सबसे पहले तो माहौलियाती आलूदगी पैदा होगी, एक ताफ़ुन पैदा होगा, गंदगी पैदा होगी। छिलके फेंकेंगे तो उससे एक बदबू पैदा होगी, उसी बदबू से अमराज उठना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसी से एक बड़ी अहम चीज़, केले के छिलके कई जगहों पर नज़र आते हैं कि फेंके होते हैं। उन केले के छिलकों से अगर बाइक का टायर फिसल जाए या किसी चलते आदमी का कदम आए और कदम फिसल जाए, किस कदर नुकसान होने का अंदेशा है हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे पीर मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया, इनके जो बड़े भाई, उनके इंतकाल के बारे में बताया जाता है कि चलती ट्रेन पर वो थोड़ा सा भागकर चढ़ने लगे, स्टेशन के ऊपर केले का छिलका गिरा पड़ा था, उनका पाँव उस पर आया, वो फिसले, ट्रेन के नीचे चले गए और उनका जिस्म से उनका जो सर है वो धड़ से अलग हो गया, इंतकाल कर गए।
اب آپ دیکھیے کہ کسی بچے نے کسی بڑے نے انجانے کے اندر یا جان بوجھ کر یا حماقت اور بے وقوفی کے ساتھ چھوٹا سا چھلکا پھینکا اور وہ کسی کی جان جانے کا سبب بن گیا. تو ہمارے معاشرے کے اندر شاید ہم اسے عجیب چیز سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم اور آپ کئی موقعوں پر بائک پر سفر کرتے ہیں. اب جو پان کھا رہا ہے, گٹکے کھا رہا ہے, یا جو پان گٹکا نہیں بھی کھا رہا, ویسے ہی منہ میں لعاب آیا, وہ ادھر کو منہ کر کے تھوکتا ہے. اب پیچھے جو بائک والا ہے اس کے کپڑے خراب, اگر پان تھا تو نشان پڑیں گے, علیحدہ نشان دھونا ایک الگ مصیبت بن گئی. یا اگر پان نہیں تھا, گٹکا نہیں تھا, تو تھوک ہی تھا, تو تھوک بھی کوئی بندہ کسی کا پسند تو نہیں کرتا کہ اس کے تھوک کے قطرات اس پر ڈالے جائیں. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بائک پر سفر کرتے ہیں وہ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حرکت کتنے لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو راستے کے اندر چھلکے پھینکنا, اس طرح کا کچرا پھینکنا, اپنی گلی کو, اپنے محلے کو, اپنے وطن کی سڑکوں کو خراب کرنا, یہ ہرگز درست نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے گھر کے اندر روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا ہوا پایا. تو آپ نے اس کو اٹھایا, صاف کیا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت فرمائی رزق کے حوالے سے. اب یہ حدیث مبارک اگرچہ رزق کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ رزق کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے, مگر آپ دوسرے پہلو سے غور کیجئے تو یہاں پر گھر کو صاف کرنے کا بھی سلیقہ سکھایا گیا کہ اس طرح گھر کے اندر روٹی کے ٹکڑے پڑے ہونا یا اس طرح سبزیوں کے چھلکے یا پھلوں کے چھلکے پڑے ہونا یہ مناسب نہیں ہے. تو اس کے اندر ایک پہلو اور ایک سبق اپنے گھر کو نظافت والا بھی رکھنا ہے. حدیث مبارک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ اپنے گھروں کو, اپنے صحنوں کو صاف رکھا کرو اور یہودیوں کے مشابہ نہ کیا کرو, کیونکہ ان کے گھروں کے اندر گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں, تو تم اپنے گھروں کو صاف رکھا کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر, اپنے گلی محلے, اپنے وطن کی سڑکوں کو اس طرح کی گندگی پھیلانے سے محفوظ رکھے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو تکلیف نہ دیں اور اچھے انداز میں زندگی گزاریں, اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں رہیں اور اچھی باتیں کریں, اپنے آپ کو بری باتوں سے بچائیں, زندگی گزاریں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے, اس کی فرمانبرداری کرتے ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر کی ہے اپنی کتاب کے اندر بحر الدموع کے اندر. آپ فرماتے ہیں بعض اوقات بندہ اپنے منہ سے کوئی بات کہتا ہے اور اسے اس کا علم بھی نہیں ہوتا یا احساس بھی نہیں ہوتا, اور اس بات کی وجہ سے 70 سال جو ہے وہ جہنم میں یہ جلے گا, اللہ یعوذ باللہ. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں اچھی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بری باتوں سے, فضول باتوں سے اللہ ہمیں بچائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوات و سلام پڑھتے ہیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ, ہے فرشتوں کا وظیفہ, الصلاۃ والسلام, شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا, میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام.
چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے